Thank you so much Zohaib Butt for joining us. Zohaib Butt को अपने आप को डिफाइन करना है एक जुमले में, तो कैसे करेंगे? मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ तो मैं बहुत बुरा हूँ. तब के जर्नलिस्ट और आज के जर्नलिस्ट में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? कि अब सहाफ़ी नहीं रहे, पीआर ऑफिसर ज्यादा हैं, पीआरओ ज्यादा हैं. तो आपके बारे में भी ये कहा जाता है आप भी नून लीग के पीआरओ हैं. जब नून लीग हुकूमत में तब मुझे कहते पीटीआई का कोई पीआरओ है. क्या कहेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं कौन? मोदी साहब, हमारी पंजाब हुकूमत. नून लीग की सबसे बड़ी तनकीद मैं ये करता हूँ कि नून लीग बल्दियात के खिलाफ है. मोहब्बत आपको बहुत बार हुई है सुने? होती रहती है. मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर वेरी हैप्पी. माय किड्स आर सो लविंग और दे आर सो गुड, माशाल्लाह. तो फिर why do you need to have another woman in your life? That's my question. I don't know, it's nature. रेहान तारिक साहब ओए के साथ होए. कैसा ताल्लुक है और क्या कहेंगे? वो भी बड़ा अच्छा पॉडकास्ट करते हैं क्या? अच्छा, जिंदगी में ना आपकी कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, तो आप उनके बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते. तो मैं भी इसी तरह इन शख्सियत के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करता. बीइंग अ जर्नलिस्ट, क्या आप वाकई समझते हैं कि हमारा मीडिया जो वो आज़ाद है? जब आपको हुकूमत के खिलाफ खबर लगाते हैं वो आपके इदारे के इश्तिहार बंद कर देते हैं. और मोस्टली जो पाकिस्तान में मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू इन द मीडिया इंडस्ट्री, स्पेशली न्यूज़ इंडस्ट्री, इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. फिजा अली, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन समटाइम्स आई एम सरप्राइज्ड. मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ा बोल्ड हूँ. वो तो मेरे से भी 10 साल आगे. किसी सेलिब्रिटी या पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने का मौका मिले तो सबसे पहले किसका नाम लेंगे? इमरान खान. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी हिना नियाज़ी. आप लोग देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट और एक बहुत ही ख़ास मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है. सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत कुछ ज़िंदगी में कर चुके हैं और कर भी रहे हैं. आज इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं. थैंक यू सो मच ज़ोहैब बट फॉर जॉइनिंग अस. कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मैम हिना, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया. इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपके साथ हम स्क्रीन शेयर कर. इट्स एन ऑनर फॉर मी एक्चुअली, बिकॉज जिस चैनल में जब मैं आई थी मज़ाकरात, दैट वाज द फर्स्ट शो, और जब मैंने ज्वाइन किया आप ऑलरेडी वहाँ काम करते थे, तो हम तो आपको देखते आ रहे हैं और देख देख के हम आपको इंस्पायर होते रहते हैं. सबसे पहला सवाल ये है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डॉक्यूमेंट्रीज, गुडविल एम्बेसडर भी हैं इस शहर के. अगर मैं कहूँ ज़ोहैब बट को अपने आप को डिफाइन करना है एक जुमले में, तो कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका. एक जुमले में डिफाइन करना किसी शख्सियत को उस शख्सियत के साथ ना नाइंसाफ़ी होती है. चलिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूं एक जुमले में, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. मैंने ये सीखा भी है और मैंने ये देखा भी है. कभी कभी झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोल के इंसान ना फंसता चला जाता है. बिल्कुल. तो अपनी शख्सियत को निखारने के लिए, अपनी शख्सियत के अंदर मजबूती पैदा करने के लिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. तो वही मुझे रिप्रेजेंट भी करता हूँ, मैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ. और मेरी अगर आप पहचान भी चाहें तो वो यही है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ तो मैं बहुत बुरा हूँ. तो बस ये. अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट हैं इसका मतलब है आप, है ना, कि दोनों एक्सट्रीम्स हैं, कि अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं तो फिर बहुत अच्छा. There is no gray in my life. है ना, ये अच्छा भी होता है कि आपकी जिंदगी में क्लैरिटी है, वो इधर उधर बीच में कुछ अजीब सा नहीं है. यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर आइडियाज. अच्छा, मुझे ये बताएं, आप फौजी बनना चाहते थे, फिर आईएसएसबी जब आपका क्लियर हो जाए, लेकिन अम्मा कहें कि नहीं जाना, ख्वाहिश होती है ना, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहूँ और मुझे कोई कहे मेरा क्लियर भी हो जाए, मैं एमबीबीएस भी कर लूँ, फिर कोई कहेगा यार तुम अब इसको परसू नहीं कर सकती, तकलीफ भी होती है, क्योंकि जर्नलिस्ट तो आप नहीं बनना चाहते थे. तो कैसा, ये कितना दिल पे पत्थर रखा इस फैसले के लिए, क्योंकि माँ बाप भी बहुत प्यारी चीज़ है, उनको भी आप ना नहीं कर सकते. मैं लाडला हूँ, सबसे बड़ा हूँ. हम 4 बहन भाई हैं, तो मैं सबसे लाडला हूँ जी. लाडला इस वजह से है कि फर्स्ट बॉर्न है, तो फर्स्ट बॉर्न होता है थोड़ा सा लाडला. तो मेरी वालदा और मेरे वालिद का मेरे साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था. मेरे वालिद साहब का थोड़ा सा ज़रा ऐसा था जैसे आपका जर्नैल होता है जी और आप उसके सिपाही होते हैं. यस सर, वो वाला. और मार खाने वाला ना, यानी कि हर रोज़ मार खाई है मैंने अपने वालिद से. और मेरी वालदा के साथ मेरा एज अ फ्रेंड एक दोस्त वाला रिश्ता है. तो मेरी माँ के साथ फिर मेरी माँ सैड हो जाती है, परेशान हो जाती है, फिर वो मेरा थोड़ा सा दूरी वो बर्दाश्त नहीं करती. इवन हफ्ते के लिए कहीं चला जाऊँ मैं तो उसके लिए बड़ी परेशानी होती है, मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाती है. हर रोज़ फ़ोन करना है, हर रोज़ उसको बताना है कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ. मेरे दिल को भी तसल्ली रहती है और उसको भी तसल्ली. देखें,
زندگی میں سارا کچھ کریئر نہیں ہوتا. زندگی میں بعض کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کریئر بھی بناتے ہیں, جن کے لیے آپ خود کو بھی بناتے ہیں. تو میرے والدین وہ ہیں جن کے لیے میں چاہتا تھا کہ میں خود کو بناؤں. بہت اچھی بات. اچھا, آپ کے والد صاحب سلیم بٹ صاحب سینئر صحافی رہے اور بہت زبردست جرنلسٹ تھے, لیکن آپ کا ہی میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اتنے ویل آف نہیں تھے مانیٹری اعتبار سے. آپ کے ورڈز یہ تھے کہ ہم طرز کے کچھ چیزیں ہماری زندگی میں آتی تھیں. مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ اتنا آنیسٹی کے ساتھ آپ اپنی لائف کو بتا رہے ہیں یا وہ ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں. تب کے جرنلسٹ اور آج کے جرنلسٹ میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ پیسوں کے اعتبار سے بھی بتائیے, اور ویسے بھی اوور آل اگر میں سینیریو پہ بات کروں, اب تو دنیا ہی بدل گئی ہے صحافیوں کی. ویسے اب آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں جو جواب دوں گا اس سے بہت ساروں کو تکلیف ہوگی, لیکن یہ سچ ہے جو میں کہنے لگا ہوں. وہ سچ یہ ہے کہ اب صحافی نہیں رہے, پی آر آفیسر زیادہ ہیں, پی آر اوز زیادہ ہیں. مختلف پارٹیز کے وہ پی آر اوز ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, میں ایسے بات نہیں کر رہا. وہ ایسے ہے کہ آپ 8 بجے کا شو لگائیں, کوئی 11 بجے کا شو لگائیں, 10 بجے کا شو لگائیں, جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو پارٹی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جرنلسٹ بیٹھ کے ایک سرٹن پارٹی کی لائن ٹو کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو جرنلزم سیکھا ہے, ہم جو سوچ کے آئے تھے, اب وہ جرنلزم ہی نہیں. اب ہم جیسا بندہ جب کوئی چیز اٹھا کے لے کے آتا ہے کہ یہ پریشانی ہو گئی, یہ تکلیف ہو گئی, تو آگے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے میں سے ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمیں کاؤنٹر کرو, نہیں ایسے نہیں ہوگا, یہ ایسے ہوگا. میں سوچتا ہوں, میں نے ایک دفعہ میں اخبار سے سٹارٹ کیا, ڈیلی دا پوسٹ میں, تو انگلش کا اخبار تھا. تو میں جب سٹوری کبھی لے کے جاتا تھا نا, تو اس دور میں یہ کام شروع ہو گیا. تو اپنے سینئر کسی کو دکھانی, تو اس نے نا مجھے اس کی دلیلیں دینا شروع کر, نہیں یہ ہوا ہوگا, وہ ہوگا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں کہا یہ کام تو سرکار کا ہے کہ مجھے اپنے اس کو ڈیفینڈ کرے موقف کو, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی گئی کہ اب جرنلسٹ پی آر اوز بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن یہ حقیقت بھی ہے. تو ایسا ہوتا جا رہا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم بھی کسی کے پی آر ہو, پھر کہ تم بھی کسی کا پی آر کرتے ہو. اگر میں پی آر کرتا ہوتا تو شاید میں جہاں آج بیٹھا ہوں اس سے میں بہت اوپر بیٹھا ہوتا اور کسی ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا. میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں عام لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں, میں عام آدمی ہوں. ابھی آپ آپ ابھی حکومت کے چینل میں بیٹھے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ رہنے ہی دیں آپ بس, ٹھیک ہے. نہیں سن لیں. تو آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے آپ بھی نون لیگ کے پی آر او ہیں. نہیں, مجھے پی ٹی آئی, جب نون لیگ حکومت میں تھا مجھے کہتے پی ٹی آئی کا پی آر ہوا. جب میں نواز شریف, بس یہ جس کے خلاف آپ بولیں تو دوسری پارٹی یہی کہتی ہے فلاں کا پی آر. یہ عادت ہے, ایک وہ ہے نا, آپ کسی کے بارے میں تنقید کرتے ہیں, کسی کو بتاتے ہیں, لیکن میں نے کبھی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اچھی چیز کی اچھائی کوئی کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے, کوئی برا کام کرے اس پہ تنقید کرنی چاہیے, ڈیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی تعریف میں آپ یہ بھی کلابے ملانا شروع کر دیں کہ وہ تو بھائی اس کے علاوہ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا, وہ تو لاسٹ مین تھا, وہ آ گیا اور اس کے بعد لیڈرز آنا بند ہو جائیں گے. یہ پھر پی آر او شپ ہے. اب میں کہوں کہ ہاں وہ ٹھیک کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا, یہ تنقید اور یہ ہونی بھی چاہیے. ابھی آپ جس چینل میں کام کرتے ہیں, ہاں بالکل سب جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا وہ چینل ہے. کیا کہیں گے, اچھا کام کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب, ہماری پنجاب حکومت, نون لیگ. اور اگر میں کہوں کہ آپ نے کوئی 2 ایسی چیزیں, جو 2 ایسی پالیسیز جن پہ آپ کو اعتراض ہے نون لیگ کی, کہ یار یہ بہتر ہو سکتا تھا, اس کو اگر یوں کر لیا جاتا. نون لیگ کی سب سے بڑی تنقید میں یہ کرتا ہوں کہ نون لیگ بلدیات کے خلاف ہے. مجھے سخت اختلاف ہے اس بات سے. میں بلدیات کا بہت بڑا حامی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پاورز لوگوں تک جائیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ گلی محلے کے مسائل گلی محلے میں حل ہوں, نہ کہ کسی ایم پی ایم این اے کی بیٹھک میں حل ہوں. میں یہ بالکل نہیں چاہتا. تو اس لیے مجھے نون لیگ سے سب سے بڑا اور بیسک بنیادی اختلاف اس کے اوپر ہے, بلدیات کے اوپر. میں بہت بڑا حامی ہوں اس کا. دوسری بات آپ نے کہی کہ 2 کام نہیں, مجھے یہ ایک اختلاف ہے نون لیگ سے. دوسری جہاں تک رہی بات پرفارمنس کی یا اس چیز کی, میں عثمان بزدار صاحب کے دور میں بھی سڑکوں پہ تھا, وہ تب بھی تنقید کرتے تھے. اس سے پہلے میں شہباز شریف کے دور میں بھی سڑکوں پہ تھا, تب بھی وہ لاہور کا پیرس 2017 میں نے دکھانا شروع کیا تھا. میں اس وقت عمران خان صاحب کا بلو آئیڈ بوائے تھا, یعنی کہ وہ جب NA 120 کا الیکشن ہوا, جب ضمنی الیکشن 2017 میں ہوا, جس میں بی بی کلثوم مرحومہ جو سی ہیں وہ انہوں نے کمپیٹ کیا, ان کی جگہ بھی مریم کر رہی تھی, تو میں وہ شخص تھا جو سڑکوں گلیوں میں گیا پہلی بار کیمرہ لے کے, جس کو دیکھا دیکھی لوگوں نے روڈ شو شروع کیے. تو میں وہ گیا اور میں نے دکھایا کہ اتنی گندگی میں لوگ رہتے ہیں, یہ بند پار جو شفیق آباد کا علاقہ ہے, یہاں لوگ تکلیف میں ہے, یہ نواز شریف کا حلقہ ہے جو پرائم منسٹر ہے, میں نے بتایا تھا.
تب میں بہت اچھا تھا, تب مجھے شیئر کرتے تھے, وائرل کرتے تھے, ان دنوں میں بگاتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے کہ واہ 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 دیکھیں یہ لڑکا کتنا آنیسٹ ہے. پھر جب بزدار صاحب کا دور آیا تو اس حلقے کے حالات پھر بھی نہیں بدلے. میں پھر گیا, میں نے پھر بتایا, انہوں نے کہا اب یہ نون لیگ کی سائڈ لے رہا ہے, یہ نون لیگ کا بندہ ہے, اب یہ اس کا بندہ ہے. تو یہ ان کی عادت ہے, یہ اسی طرح کرتے ہیں. آپ بتا دیں ہم کس کے بندے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں جی, اللہ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ نے میرے پہ رحم کیا ہوا. ووٹ کس کو دیں گے اگلے الیکشن؟ میں نے 2018 میں ووٹ دیا تھا ملک زمان نصیب کو, میرا دوست ہے, وہ پی ٹی آئی سے کنٹیسٹ کر رہا تھا, تو میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا 2018 میں. 2024 میں میرا حلقہ انتخاب بنتا ہے اندرون شہر کا, تو اندرون شہر میں پی ٹی آئی کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھیں عالیہ حمزہ صاحبہ, لیکن میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, میں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو علاقے کا ہو کم از کم مجھ سے ووٹ دو, یہ میری فلسفی ہے. میں پارٹی کی بجائے شخصیت کو ووٹ دیتا ہوں کہ وہ شخص جو ان سے ہے وہ کم از کم میرے حلقے میں آ جاتا ہے باقیوں کی نسبت. باقی تو سارے کھمبے تھے نا, کہ میں کھمبا کھلار دیاں گا تو ووٹ پہ جائے گا, میں تو کھمبے کو ووٹ ڈالنے سے رہا, ٹھیک ہے, میں کھمبے والا نہیں ہوں. تو میں دیکھ کے ہی ووٹ ڈال رہا تھا, تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس کو ووٹ ڈالنا چاہیے, تو اس لیے میں نے اس کو ووٹ ڈالا. اور اب فیوچر میں کس کو؟ اب فیوچر میں کینڈیڈیٹ دیکھیں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ, میں کینڈیڈیٹ دیکھتا ہوں, چاہے نون لیگ کا ہو, چاہے نون لیگ کا ہو, چاہے اس کا, لیکن شخصیت آپ کو صحیح سمجھ میں آئی اور آپ کو لگتا ہے کہ اس علاقے سے تعلق ہے, اس علاقے میں کام کیا, تو آپ ووٹ دے دیں گے, چاہے پی ٹی آئی کیوں. بالکل ایسی ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ہم جس سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں نا, ہم یہاں سارے بت پرستی سے کنورٹ کر کے اس ریلیجن میں آئے ہیں, بڑا شاندار ریلیجن ہے, لیکن ہمارے اندر سے نا وہ ہماری سرشت میں سے وہ چیز جاتی نہیں ہے, ہم شخصیت پرستی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری وہ جو اندر کی وہ ہے نا ٹھڑک جو اس چیز کی بت پرستی کی, وہ جاتی نہیں ہے. ہم کسی نہ کسی چیز کو پوجنا چاہتے ہیں, کبھی کسی شخصیت کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کسی کو پوجنا شروع کرتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے میں اس چیز سے آزاد ہوں. آزاد ہے, ہاں, میں اچھی بات ہے, ایک صحافی کے لیے اس طرح سے آزاد ہونا ضروری ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ آپ کا براٹ اپ بھی ہوتا ہے, آپ کو آہستہ آہستہ مارے کھا کھا کے سمجھ آتا ہے. اٹس اے لانگ جرنی بیک. لیکن زہیب کیا آپ کو آفر نہیں آئی کہ پلاٹ لے لو, گاڑی لے لو, یہ والا شو کر لو, ادھر گھر بنا لو؟ کس پارٹی کی طرف سے؟ پارٹی کی طرف سے نہیں, بزنس کمیونٹی کی طرف سے کافی دفعہ آئی ہے. کسی کے بارے میں بزنس یہ ریئل اسٹیٹ کا تو نہیں ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں اس سے. خود ہی کہا تھا جو پوچھے میں. ہاں بتا رہا ہوں, اب بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. ریئل اسٹیٹ نہیں, بزنس کمیونٹی, بزنس کے تھے, انہوں نے مجھے کہا, کیا بزنس کرتے تھے؟ یہی ریئل اسٹیٹ کا ہی کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تجھے پیسے نہیں چاہیے, تیرا دل نہیں کرتا پیسے کمانے کو. کافی بڑی آفر تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں ایک 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں. اس وقت میرے ڈیڈی حیات تھے. میں کہا جی میرے والدین زندہ ہیں, مجھ سے راضی ہیں, اور میرے بچے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, میرا بڑا خیال رکھتے ہیں, مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. میرا ایک چھوٹی سی فیملی ہے اور میں اس میں بڑا راضی ہوں. اور لاہور شہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں جا نہ سکوں, اور کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو میں چلا نہ سکوں, اور کوئی ایسا خوراک یا ہوٹل نہیں ہے جہاں جا کے میں کھانا نہ کھا سکوں. تو میں راضی ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, میری پہ بڑی اس کی ذات کا بڑا شکر ہے, میں اس ساری چیزوں میں مطمئن ہوں, اس لیے مجھے شوق نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ دن اور آج کا دن کسی نے آفر نہیں کی مجھے. پتہ چل جاتا ہے نا, پرسیپشن بن جاتا ہے کہ ہم اس کو خرید نہیں سکتے. الحمدللہ, یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا, آپ نے اپنے والد صاحب کا جو آپ ذکر کرے تھے اور جس طرح سے بتا رہے تھے, مانیٹری ایسپیکٹ سے بھی مجھے لگتا ہے اس وقت یا اس دور کا صحافی اتنا خوشحال نہیں تھا. اب جب آپ مانیٹری ایسپیکٹ دیکھتے ہیں اور سیلریز سنتے ہیں, آپ تو خود بھی اچھے خاصے اب تو پیسے کما رہے ہیں. بہت اچھے پیسے کماتے ہیں الحمدللہ. تو ہوتا ہے کہ یار بڑی ترقی بھی ہو گئی ہے, لیکن اب اٹ چکو دے تھلے صحافی نکل آندا ہے. مطلب اے بھی بڑی حیرت. مطلب آپ کسی سے ویسے ہی پوچھ رہے ہیں بیٹا آپ کیا کرتی ہیں, میں جی جرنلسٹ ہوں, مطلب نہیں پتا ہوگا, میڈیا اسٹڈیز کر لیا, 4 سال کی وہ ڈگری لے لی اور پھر وہ صحافی بن جاتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ریفائن, اور کتنا فائدہ ہے, اب پیسے کے اعتبار سے بھی یہ بڑا اچھا پروفیشن ہے. دیکھیں ڈیڈی کے دور میں تو بہت ہی زیادہ قسم پرسی تھی نا, یعنی کہ, لیکن اس قسم پرسی میں یہ تھا, میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں, بندے کا مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے. اور وہ مطمئن تھے, ہم بھی مطمئن تھے. ہم اگر ہمارے ڈیڈی ہمیں دیتے تھے نا عید پہ 2000 روپیہ ملتا تھا. اتنے آپ اتنے ابھی کے پھر تو دور کے ہیں, مجھے لگا کوئی 50 روپے ملتے ہوں گے آپ کو عید پہ.
2000 रुपए नहीं कपड़े खरीदने के लिए, वो 1500 2000 होता था हमारे लिए ईद के 3 दिन के कपड़े खरीदने के लिए। उन दिनों में हम पैनोरामा जाते थे और 200-250 रुपए की जीन्स की पैंट आती थी और टी शर्ट आ जाती थी, अच्छी टी शर्ट आ जाती थी 300 रुपए की, कोई बहुत अच्छी शर्ट होगी तो 400 रुपए की शर्ट आ जाती। तो इसमें हम 3 अपने जोड़े पूरे करते थे। जॉगर्स नहीं ले पाते थे, जॉगर्स होता था कि 2 ईदों के बाद आपने एक ईद के ऊपर सिर्फ जॉगर लेने हैं ताकि वो जॉगर्स आप पहन सकें और एंजॉय कर सकें, लेकिन उसके अंदर भी राजी थे। हमें कोई, इवन मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा वेल ऑफ था, मेरा भी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, तो मैं क्या करता था, मैं उसके कपड़े ले लेता था, उससे शर्ट ले लेता था कि ईद पे मैं पहन लूंगा, वो दे देता था, और आज तक मैंने उसको वापस नहीं किए कपड़े। और मजे की बात है वो अभी भी दोस्त मेरा दोस्त है और वो मेरी जिंदगी का पहला दोस्त है। अच्छा, यानी कि हमदर्द सी वकास नाम है उसका, वकास है, ये सनी बैठा हुआ है, सनान, ये तो हमारा छोटे भाइयों की तरह, हम बचपन से साथ हैं। साथ हैं, क्राइम पार्टनर्स भी फिर तो होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी, जब ऑब्वियसली जब गेस्ट ने आना होता है आप रिसर्च कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं मैक्सिमम चीज़ें आपको पता हो ताकि गेस्ट जब आए तो आप फुली प्रिपेयर्ड हो। आपका इंटरव्यू में देख रही थी, मोहब्बत आपको बहुत बार हुई है, सुने? होती रहती है। क्या वजह है? अच्छा, खूबसूरत चीज किसको अच्छी नहीं लगती? अच्छा, कैसे होती है और किससे होती है और किस खूबसूरत चीज से क्या देखते हैं? फॉर इंस्टेंस अगर एक खातून से हो गई देख के, लव एट फर्स्ट साइट, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है, क्या ऐसी क्वालिटी है? क्योंकि जब तक वो बोलेगी नहीं, अब बोलने के बाद हम कह सकते हैं बोले बगैर हाथ पाँव ओके, ठीक है, हाथ स्पेशली, ठीक है। ओ, इतना नोटिस। तो ये मोहब्बत जो जिन मर्दों को बहुत ज्यादा होती है, बार बार होती है, क्यों रुक सकती है? वैसे आप बताएं, क्या रुक सकती है? मैं तो मर्द नहीं हूँ, मैं कमेंट नहीं, आप बताएं क्यों नहीं कर सकती? या मर्द बैठे हैं, पूछें, रुक सकती है? हस्बैंड से वैसे रोज पूछती हूँ, पता है नहीं रुक सकती, ना औरत की रुक सकती है ना मर्द की रुक सकती है। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि हमें मोहब्बत नहीं हो सकती। यही यार, मेरे तो मुझे अपने हस्बैंड से है और मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में एक सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं रुक सकती, देखिए मोहब्बत नहीं रुक सकती। आप ये कोई कहता है वो झूठ बोलता है, खुद से भी झूठ बोलता है कि मोहब्बत रुक सकती है। अब हमें दोबारा होगी क्या? मुझे दोबारा होने क्यों नहीं हो सकती? आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाए, हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Really? हाँ। लेकिन ये होनी चाहिए बार-बार। मोहब्बत में भी ऑनेस्टी ये होनी चाहिए। देखें, एक तो मेरा दीन मुझे इस बारे में रोकता नहीं है कि अगर कोई पसंद आए तो आप उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको एक सर्टेन लिमिट में होना चाहिए। मैं उसके हक में नहीं हूँ कि आप सारी हदें क्रॉस कर दे। मैं उन लोगों में से हूँ जो हदों में रहना पसंद करते हैं। मुझे पसंद है, तो अल्लाह ताला को भी पसंद है कि आप हद में रहें, तो मुझे भी पसंद है। मैं अपने लिए भी ये मुकर्रर करता हूँ कि एक हद होती है, उस हद में रहें, अपनी हद से बाहर ना जाएं। अपनी हद में रह के मुझे कोई पसंद आया, कोई अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बाइक खड़ी है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आ गई है, तो मुझे पसंद है वो, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, तो ये मोहब्बत है ना। आपको खूबसूरत चीज पसंद आ जाती है आपको, या किसी के तो मटेरियल चीज तो पसंद आ सकती है, बदलती भी रहती है उसमें पसंद, कोई कभी कौन सी गाड़ी कौन, लेकिन अब औरत चीज में तो बड़ा फर्क है। नहीं ऐसे हो जाता है, ये भी अच्छा? एक गलत फिलॉसफी है। हाँ, ये गलत फिलॉसफी है। सच्ची मोहब्बत कितनी बार होती है? हर बार हर बार। ये क्या कह रहे हैं? हर बार सच्ची होती है, झूठी मोहब्बत तो होती ही नहीं है। वो मोहब्बत नहीं होती जो झूठी होती है। तो कितनी बार आपको हुई सच्ची मोहब्बत, सही वाली? मुझे तो हर बार सच्ची होती है। मुझे तो कोई ऐसा टाइम नहीं याद कि सच्ची ना हुई हो, हर बार सच्ची होती है। मोहब्बत कब हुई? चले लेट्स पुट इट दिस वे। लेटेस्ट तो अभी रिसेंटली टूटी है। Really? हाँ, लेकिन टूट गई नहीं, तो वो फिर उसका क्या इख्तिताम, क्या ब्रेकअप हो गया, उनकी शादी हो गई? नहीं, शादी तो बचपन में हुआ करती थी। हाँ। अब तो रास्ते जुदा होते हैं। अब तो रास्ते जुदा होते हैं। नहीं, तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि आप कह रहे थे कि पार्टनर को भी पता है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। बिल्कुल खुश हैं आप उस तरह से डिस्कस। मेरी बीवी को ये पसंद नहीं है कि मैं ये ऐसी बातें करता हूँ, वो बड़ा गुस्सा करती है, लेकिन मैं करता, अब मैंने बोलना है, मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा ही ना आपको। मतलब इसमें क्या एक छुपाने वाली बात है? मुझे कोई पसंद है, मैं छुप छुप के बैठा हूँ, नहीं तो फिर कदा पाई हो या मेरा फिर ये भी सवाल है। देखिए, आपने बताया, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, आपने कहा मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर वेरी हैप्पी, माय किड्स आर सो लविंग और दे आर सो गुड, माशाल्लाह। तो फिर व्हाई डू यू नीड टू हैव अनदर वुमन इन योर लाइफ? दैट्स माय क्वेश्चन। आई डोंट नो, इट्स नेचर, मुझे समझ ही नहीं आता। अब मुझे कंट्रोल नहीं है इस चीज के ऊपर ना। मतलब क्या, कोई पसंद आ गई तो क्या करूं अब मैं? तो इजहार कर लेते रोना शुरू? हाँ, मैं कर देता हूं। आप इंतजार करते हैं कि अगली अच्छा, इजहार के मामले में मैं थोड़ा सा वो कंजूस हूँ, इजहार नहीं कर पाता। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले हाँ कर ले, और मुझे यकीन है वो कर लेती है। वो कर लेती है। ठीक है।
زہیب آپ کی فیلڈ بڑی مشکل بھی ہے ایک طرح سے, بڑی چیلنجنگ بھی ہے. کوئی ایسی اسٹوری جس کو آپ نے کور کیا ہو, کوئی ایسا انسیڈنٹ جس کو کور کرنے کے بعد آپ کچھ دن کچھ رات سو نہ پائے ہوں, کہ وہ آپ کو اتنا ٹرامیٹائزڈ ہوئے ہوں آپ اس اسٹوری کو کور کرنے کے بعد کہ آپ پریشان رہے ہیں؟ یہ پرسوں ہی ہوا ہے وہ جو کانا کا واقعہ. یس یس یس, میں وہاں جا کے, اچھا میں تھوڑا وہ ہوں, چھوٹے دل کا ہوں. میری امی میرے بارے میں یہ کہتی ہے نا, میں کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا. میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ پھر میرا دل کرتا ہے کہ اس کو اس تکلیف سے نکالا جائے. پھر ہر کسی کی تکلیف نا میں خود پہ رکھ کے فیل کرتا ہوں. یہ ایک بری بات بھی ہے, یہ ایک اچھی بات بھی ہے. پھر یہ کل والا جو واقعہ تھا نا, تو وہ بچے ان کے پیرنٹس کو دیکھ کے نا مجھے میرے بچے یاد آ رہے تھے. تو میں بس 2 دن میں سو نہیں سکا اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے میں سارا کچھ بھول گیا, ساری چیزیں بھول گیا. اور اس درد نے مجھے بہت ساری چیزیں میں اوور کم کرنے میں بھی مدد کر دی. لیکن وہ بڑا تکلیف دہ تھا میرے لیے کانا والا. پھر ایک دفعہ میں ترکی گیا تھا زلزلہ کور کرنے. میں آپ کو کوئی واقعہ بتاتا ہوں. وہاں پر نا راستے بند تھے, ہتایا شہر کے اندر گئے تھے, اور میرے خیال سے پاکستان سے میں گیا تھا اور اقرار تھا, لیکن اقرار تھوڑا پیچھے کی طرف تھا, میں کافی اندر کی طرف گیا تھا. وہاں پر نا تقریباً کوئی 20 کلومیٹر کی واک تھی. وہ میں چلا تو گیا کر کے, بس سے اترا اور کر کے چلا گیا. ہمت تھی اس وقت کہ چلو جی اب جانا. وہاں جا کے پھر جب واپسی شام ہونا شروع ہوئی, ریکارڈنگ کی, شو چلا سما پہ, سارا کچھ ہوا, لوگوں کو ملا. آپ یقین کریں میں 5 دن کے بعد گیا, اور 5 دن کے بعد بھی باڈی بیگز نکال رہے تھے کہ 2 میں نے بھی پکڑے, میں ریسکیو والوں کے ساتھ تھا اور میں نے باہر نکالے. تو وہ بڑی شدید یعنی کہ نا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ حالت کیا تھی اس وقت. مجھے سونا بھی فٹ پاتھ پہ پڑا واپسی پہ, کہ فلائٹ ساری بند ہو گئی تھی, لیکن میں وہاں پر تھا اور وہ میں نے سارا کچھ فیس کیا. پھر وہاں سے واپسی پہ جس گاڑی میں نے لفٹ لی, وہ شخصیت, وہ ایک بزرگ تھے, ان کی ساری فیملی زلزلے میں جا چکی ہوئی تھی. اور وہ جب ہمیں مجھے بٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو ان سے ٹوٹی انگریزی ان کو آتی تھی. میرا جو ساتھ لڑکا تھا اس کو آتی تھی, ترکش آتی تھی. وہاں لوگ ترکش کے علاوہ بہت کم انگلش نہیں بولتے. تو وہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ساری فیملی جو سی ہے وہ دب گئی ہے, اور یہ روز لاشیں لینے آتا ہے. کبھی ایک مل جاتی ہے, کبھی دوسری مل جاتی ہے. پھر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ, اور یہ تقریباً پچھلے 4-5 دن سے روز لاشیں لے کے جا رہا ہے. اور جس وقت ہمیں وہ لے کے جا رہا تھا تب کوئی اس کو ملی نہیں تھی باڈی. تو وہ پریشان تھا کہ آج کوئی ملا نہیں ہے, کس طرح دفنائے گا. اس میں بچے بھی تھے, اس کی فیملی تھی, اس کی بیٹیاں تھیں, اس کے بیٹے تھے. وہ میرے لیے, اور وہ بندہ راستے میں جب وہ مجھے باتیں کر رہا تھا, اس کی جو آواز تھی وہ بڑی سٹل تھی, بڑے اس میں بول رہا تھا, حوصلے میں بول رہا تھا, لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کا مال ہے, اللہ کی طرف لوٹیں گے. اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے وہاں تک جاتے جاتے کہ اس نے بس اسٹاپ پہ ڈراپ کرنا تھا ہمیں. بڑا تکلیف دہ تھا زندگی میں, بڑے سارے. اور یہ ایک اس طرح نہیں ہے, ہر تکلیف دہ انسیڈنٹ یہی کچھ دکھاتا ہے. یقین مانے میں سیلاب کور کرنے کے لیے گیا راجن پور کی طرف نیچے, وہاں پر لوگ کیمپوں کے اندر سے سامان راشن چوری کر کے لے کے جا رہے تھے, اور لوگ جن کے بچے وہاں کیمپ میں تھے وہ بھوکے سو رہے تھے. بائک پہ وہ بندہ باہر بیٹھے, 2 لڑکے بٹھاتے تھے, پھر وہ کہ کوئی لڑکے بائک پہ گزرتے ہیں, وہ بوریاں جو راشن کی لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں. ایسی چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں, ایسے درد کو فیل کیا ہوا. اور یہ سارا کچھ اسی فیلڈ کے تھرو ہی مجھے پتہ چلا کہ انسان کی اصل شخصیت کیا ہے. پھر وہاں پر ہی زلزلے کے دوران, اس کے سیلاب کے دوران راجن پور میں ہی, وہاں پر جو دوسرے گاؤں تھے جہاں سیلاب نہیں آیا تھا, وہاں سے لوگ آ کے جہاں پر سیلاب آیا اس کے باہر انہوں نے کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ جو امداد کرنے ٹرک آتے تھے وہ شروع میں امداد کر جاتے تھے, اور یہ لوگ جو صحیح تھے وہ ساری امداد اٹھا کے وہاں سے نکل جاتے تھے. تو یہ کافی سارے تکلیف دہ مراحل ہیں جن سے میں کافی دفعہ گزرا ہوں. اس کے بعد پھر نارمل زندگی میں نارمل روٹین کنٹینیو کرنا مشکل تو لگتا ہوگا؟ بہت مشکل لگتا ہے. میں ابھی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کانا والا, اس کانے کے واقعے کے اندر مجھے ایک گھر کے اندر لے گیا ایک بندہ, کوئی نون لیگ کا ورکر تھا. اس نے کہا کہ میرا بھائی بیمار ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے, اور میں وہاں سے فوراً بھاگ گیا تھا. اس چنک کو شاید ہم نے پوری طرح انڈکٹ بھی نہیں کیا نا شو میں, کیا تھوڑا سا لگایا, میں نے اس کا لنک دیا تھا. سیڑھیاں چڑھاؤں, اس گھر کی ٹوٹا ہوا گھر تھا, آدھا ٹوٹا ہوا تھا. سیڑھیاں چڑھ کے میں جو ہی مڑا ہوں تو 3 چارپائیاں تھیں, گرمی شدید تھی. جو سب سے ادھر والی چارپائی تھی اس پہ ایک شخص تھا, اس کے جسم پہ زخم تھے اور وہ زخم پھٹے ہوئے تھے,
اور ان زخموں پہ مکھیاں بیٹھ رہی تھیں. ایک عورت ایک طرف چولہے پہ کھانا پکا رہی تھی اور پاس میں 3 بچے لیٹے ہوئے تھے اور وہ مکھیاں ان کے منہ میں, ان کی ناک میں, ان کے منہ پہ سب طرف تھیں اور ان زخموں پہ بھی تھیں. اب سوچیں کہ یہ کتنا, اور وہ بندے کی ٹانگ ساری سوجی ہوئی تھی, ہاتھ کے اوپر وہ بہت بڑے بڑے زخم تھے, اس کا ہاتھ سوجا ہوا تھا, اس کو کوئی بہت شدید سویر قسم کی بیماری تھی جس کو وہاں پر ایک انٹینسو کیئر میں ہونا چاہیے, وہ اس طرح باہر تھا, اور وہ بیماری بچوں کو بھی لگ سکتی ہے. وہ مکھیاں ان کے کھانے میں, ان کے بچوں کے منہ پہ, ان کے بچوں کی ہر جگہ جا رہی ہیں, اور وہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ, میں گھبرا گیا تھا خوف سے کہ یہ کیا ہے. یہ کچھ بھی ہم نے دیکھا. بہت ہی ٹرامیٹائزنگ ہوتا ہے. شور ایک جرنلسٹ, ایک صحافی کی نوکری مشکل بھی بہت مشکل ہے جی, یہ چیلنجنگ بھی بہت ہے مشکل اگر آپ ایک ٹرو صحافی ہیں. اور اگر آپ ایک تھوڑا سا چھوٹا دل رکھتے ہیں تو آپ بالکل فارغ ہیں, آپ بالکل نہ آئیں. ہاں بالکل, بڑا مشکل ہوتا ہے سب دیکھنا, اس کو انڈیور کرنا, بیئر کرنا. فیوریٹ صحافی آپ کے کون ہے, فیوریٹ جرنلسٹ؟ میرے ڈیڈی. آپ کے ڈیڈی؟ میرے ڈیڈی. اور اگر آج کل کی لاٹ میں سے میں پوچھوں, آج کل کی لاٹ میں اگر میرا کوئی فیوریٹ جرنلسٹ ہے, اب تو پروفیشنل جیلسی بہت زیادہ آ گئی ہوئی ہے. لوگ تو بہت اچھے نہیں, پھر بھی میں نہ بھی کہوں تو ہو بھی جاؤں گا. کون ہے جن سے آپ کو تھوڑا ہوتا ہے یار میں ایسا بننا چاہتا ہوں, یا چلیں ایسا نہیں بننا چاہتا, یہ تو زیادہ ہو گیا, میں یو لک اپ ٹو ہم اور ہر, جو بھی آپ کو کہ یار اچھا ہے. کسی دور میں کامران شاہد صاحب کا پروڈیوسر تھا تو آئی لک اپ ٹو ہم. کسی دور میں, لیکن اب نہیں ابھی بھی. از اے گڈ جرنلسٹ, از اے گڈ مین. میرے بہت اچھے میرے استاد بھی رہے ہیں گورنمنٹ کالج میں, تو آئی لک اپ ٹو ہم. یس, آئی کین ٹیک ہز نیم. فیمیل میں پوچھوں, فیمیل میں غریدہ فاروقی مجھے پسند ہے. وائی از دیٹ سو؟ غریدہ فاروقی اور آسمہ شیرازی, 2 خواتین ہیں. ایک تو دونوں میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں. جو غریدہ فاروقی ہیں ان کے ساتھ میں ان کا پروڈیوسر بھی رہا ہوں. وہ آپ کو یاد ہے ڈاکٹر عمر عادل والا خاتون ہے, میں نے سنا آپ کی طرح وہ بھی. ہاں, ان کا کوئی پروڈیوسر ان کے ساتھ نہیں ٹکتا, سب دوڑ جاتے تھے. کیا وجہ ہے؟ وہ مجھے اب آ کے پتا چلا کہ وہ سخت کیوں ہے. کیونکہ وہ جو اینکر ہوتا ہے نا, جب میں اینکر بنا ہوں تب مجھے احساس ہوا, کیونکہ جو اینکر ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ اس کا چہرہ سامنے ہے, تو ہلکی سی بھی پروڈیوسر کی غلطی اینکر کے چہرے پہ آتی ہے. بالکل آتی ہے, تو وہ لینا نہیں چاہتا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ڈانٹتی تھیں, ٹھیک بولتی تھیں, اور ان کا جو تھا نا وہ جتنی بھی کانشیس تھیں وہ ٹھیک تھا. اس لیے میں اب آ کے ان کی زیادہ عزت کرنی شروع ہو گیا. میں ریلیٹ کر پاتا ہوں جی, میں ریلیٹ ضروری تھی. ہاں. اچھا, کیمرہ آف ہوتے ہی زہیب بٹ کیا ہوتے ہیں, کیسے انسان ہیں؟ ابھی آپ کے سامنے میں چل کے آیا ہوں, جیسا آیا تھا کیمرہ آن ہوتے بھی ویسا ہی ہوں, بلکہ تھوڑا سا زیادہ وہ لیتھل ہو گیا ہوں, لیکن ایسے ہی ہوں میں. مطلب میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں. بٹ اور کھابے نہ کھاتا ہوں. بہت کھاتے ہیں. کیا فیوریٹ کیا ہے کھانے میں؟ میں سبزی چھوڑ کے سب کچھ کھا لیتا ہوں. سبزی چھوڑ کے؟ سبزی نہیں کھاتے؟ سبزی نہیں کھاتا. بت کریلے اگر اچھے بنے ہوں, یا قیمہ کریلے, بہت کریلے, قیمے کے اندر نا وہ کریلے کا ایسنس آ جاتا ہے, تو میں اندر سے قیمہ نکال کے کھا لیتا ہوں چمچ کے ساتھ. اچھا, سبزی کوئی بھی سبزی نہیں کھاتے؟ سبزی ابھی آگے میری امی نے اور میری بیوی نے زبردستی شروع کروائی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو مجھے سبزیاں بھی کھانی چاہیے, زیادہ گوشت کھاؤں گا تو یورک ایسڈ ہو جائے گا. تو وہ سبزیاں مجھے آلو کھا لیتا ہوں, بھنڈی میری امی بہت اچھی پکاتی ہیں, بھنڈی پیاز, وہ میں بڑے شوق سے کھا لیتا ہوں اب. اور اس کے علاوہ سبزی کیا گوشت میں سفید چاولوں پہ ڈال کے کھا لیتا ہوں. ہمیں بھوک لگ رہی ہے. کیا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کو اردو میں؟ کیا گوشت ہی کہتے ہیں. اور بس اس طرح کی. تو خوابوں میں, لاہوری خوابوں میں ہوتا ہے نا پرسنل فیوریٹ اسپاٹ ہوتا ہے, جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں کہ یار آج شیفے کا قیمہ کھا کے آتے ہیں, خان بابا سے یہ کھا لیتے ہیں, اس طرح کے اسپاٹس ہیں آپ لوگوں کے؟ بالکل ہیں ہمارے, بالکل ایسے اسپاٹس ہیں. ہم شابو کی ٹکیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں, قیمے والی, اور ہم داس کلچہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہم وہاں پر ٹیمپل روڈ کے اوپر وہ ایک ہیرا اس کی چڑگے والا ہے نا, اس کے ساتھ ایک ہیرے کا سری پائے اس کا بھائی بناتا ہے, ہیرا ان کا نام ہے, ہیرا سری پائے, وہ بڑے شوق سے کھاتا ہوں. اس کا سالن بہت اچھا, یہ ویسے میں مشہوری ہو جائے گی لیکن وہ بڑے شاندار سالن بناتے ہیں. میں نے لاہور میں بہت ساری جگہوں پہ سالن کھایا. ایک جو صحیح پکا ہوا سالن ہوتا ہے نا وہ ان کا ہے, تو وہ اگر کسی نے ٹرائی کرنا ہو تو وہ لازمی کرے ایک دفعہ. ٹیمپل روڈ پہ, لیکن وہ آپ نے کرنا ہے, آج سیٹرڈے نائٹ ہے. آج سیٹرڈے. ہاں,
تو آپ نے صبح یعنی کہ آج ساری رات اگر آپ کہیں پہ پھریں ٹریں انجوائے کریں اور صبح تقریباً آپ 5 بجے وہاں پہنچیں تو آپ وہ سالن کھا سکتی ہیں. ہاں ٹیمپل روڈ پہ یہ آپ نے کھا لینا ہے, اپنے ہسبینڈ کو لے کے جانا ہے, آپ مجھے دعائیں دیں گی. پھر ہیرے کا پوچھنا ہے آپ نے, ہیرے کا, ٹھیک ہے. گورمے کے بالکل ساتھ چھوٹی سی دکان ہے, داڑھی والے انکل ہیں. زہیب, بٹ اگر جرنلسٹ نہ بنتے, فوجی بھی نہ بنتے, تو پھر کیا راستہ تھا؟ اور ابھی اگر آپشن ہو سوئچ کرنے کا کریئر, کوئی بزنس یا کچھ کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ یو آر ہیپی جو آپ کر رہے ہیں ابھی؟ میں اگر کچھ نہ ہوتا تو میں سوتا رہتا شاید. ویری لیزی مین. ریئلی؟ ہاں ویری لیزی مین. میری ہابی ہے سونا. تو پھر یہ پنچوالٹی میڈیا میں تو بڑا کاؤنٹ کائے کی کرتا ہے پنچوالٹی کہ ٹائم پہ آؤ, ٹائم پہ شو کرو, لائیو وہ شو. ذمہ داری ہے نا, وہ ذمہ داری ہے, وہ پوری کرنی پڑتی ہے, وہ مجبوراً ہے, وہ شوق سے نہیں ہے, مجبوراً ہے, اب اوبلیگیشن ہے. ہاں میں آرام سے سو, جب مجھے چھٹی ہو تو میں 2 دن بھی سویا رہتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, زبردست. کیا پی کے سوتے ہیں؟ کچھ بھی, لسی. اچھا ڈرگس کے بارے میں بتا دوں, میں ڈرگس نہیں کرتا, نہ میں الکوہل, نہ میں سگریٹ, نہ میں ایون چائے بھی نہیں پیتا. ہاں وہ جو آپ شروع میں پوچھ رہی تھی نا, اس کا راز یہ ہے. کہ میں پوچھ رہی تھی بٹ صاحب سے کہ یہ اتنی گلاس اسکن ہے آپ کی, ماشاءاللہ اتنی چمک ہے آپ کے چہرے پر, یہ اتنا نور ہے, یہ کیا اس کا راز ہے؟ امال کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نکوٹین سے دور رہتا ہوں. اچھا, ماشاءاللہ پانی بھی بہت زیادہ پیتے ہیں, پانی کا انٹیک بھی بہت زیادہ. ہاں تقریباً بالکل ٹھیک ہے. ریحان طارق صاحب کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور کیا کہیں گے؟ وہ بھی بڑا اچھا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. کیا اچھا, زندگی میں نا آپ کی کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی, تو آپ ان کے بارے میں بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے. تو میں بھی کئیوں کو نہیں پسند ہوں گا, کئی میرے بارے میں بات چیت کرنا پسند نہیں کریں گے, تو میں بھی اسی طرح ان شخصیت کے بارے میں بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا. نیکسٹ کویسچن. اوکے, نیکسٹ کویسچن میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے جو آڈینس میں بیٹھے لوگ ہیں, اچھا ویسے کوئی خاص وجہ ہے آپ ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ بس بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی پسند نہیں ہوتا, مجھے نہیں پسند. کیوں نہیں پسند آپ؟ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ لائک ہے. مجھے شاید مجھے کبھی سمجھ نہیں آ سکی, دیکھ کے مجھے وہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے ایسے کر دے, مطلب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. نہیں, آپ کانٹینٹ پہ اعتراض ہے, پتہ نہیں کس چیز پہ اعتراض ہے. تو بتائیں نا. I don't know, I just don't like it. I don't like it. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سر میرا نام اشلان ہے اور میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ بینگ اے جرنلسٹ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے؟ مطلب آپ جس چینل کے اندر کام کر رہے ہیں وہ محسن نقوی صاحب کا چینل ہے, اور ان کے اگینسٹ کوئی خبر آتی ہے تو وہ جب آپ دیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے انڈر پریشر ہو کر جواب دیں گے یا کوئی سوال کریں گے؟ سب سے پہلی بات, آزادی تو کوئی چیز نہیں ہے نا, ایبسولوٹ آزادی از نو تھنگ, نو سچ تھنگ. کوئی ایبسولوٹ فریڈم نہیں ہوتی. ایبسولوٹ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے, بس. ایبسولوٹ کچھ نہیں ہوتا. تو جہاں تک آپ نے کہا ہمارا میڈیا آزاد ہے, ہمارا میڈیا آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو میں سوال کا اب اسی میں جواب دیتا ہوں. ایک بندہ ہے, اس نے ایک چیز بنائی ہے, آپ کو اس نے ساروں کو رکھ لیا ہے اور اس نے کہا کہ جاؤ خبریں ڈھونڈو, پھر آپ اسی کے خلاف خبر لے کے آئیں, وہ آپ کو تنخواہ بھی دے رہا ہے. ایک انڈسٹری ہے نا, وہ آپ کو تنخواہ بھی دے رہا ہے, وہ آپ کو پیسے بھی دے رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے خلاف خبر لگاؤں گا اسی کے ادارے میں, اسی کی چینل پہ. یہ لاجیکلی بھی سمجھ میں بھی نہیں آتا. دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ میڈیا ہمارا, یہاں پہ ہمارا میڈیا ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر گیا. اٹس اے کمرشل تھنگ ناؤ. جب آپ کو حکومت کے خلاف خبر لگاتے ہیں, وہ آپ کے ادارے کے اشتہار بند کر دیتے ہیں. اور موسٹلی جو پاکستان میں more than 50% آف دا ریونیو ان دا میڈیا انڈسٹری, اسپیشلی نیوز انڈسٹری, از کمنگ فرام دا گورنمنٹ. تو جب وہ گورنمنٹ سے آتا ہے, ریونیو آتا ہے, گورنمنٹ کے خلاف جاتے ہیں, اگر ریونیو بند کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ایک قسم کی جو ڈائریکٹ کہتے ہیں انڈائریکٹ بلیک میلنگ سے شروع ہو جاتی ہے. تو آپ خود کو آزاد سمجھیں تو بڑا مشکل ہے. پھر دوسری چیز میں آپ آئیں, آپ کہتے ہیں کہ چلو جی میں اب آزاد ہو گیا ہوں, میں اب سوشل میڈیا پہ خبریں دوں گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی صحافی کے ہاتھ میں کبھی بھی کوئی اوتھینٹک پرچہ نہیں آتا. ہمیں خبر وہی ملتی ہے کیونکہ یہ اصل میں ہمارا رائٹ ہے. اسے کہتے ہیں انفارمیشن کمیشن ہے پاکستان میں بھی نا, جو آپ جس کے تھرو آپ کا رائٹ ہے آرٹیکل 19 کے مطابق کہ آپ کو انفارمیشن ملنی چاہیے, لیکن یہ انفارمیشن آپ کو دیتے نہیں ہے. آپ کو وہ ڈگ کرنی پڑتی ہے, کبھی کوئی جھوٹ کاغذ آ گیا, کبھی کوئی کاغذ آ گیا, پھر پتہ چلتا ہے سورس کمپرومائز ہو گیا, وہ جو سورس ہے وہ وہیں سے چیزیں بدل گئی ہیں. تو آپ پھر ایک دم لوزر فیل کرتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی خبر دی, اپنی سورس پہ دی, اور جب میں اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے گیا تو میرا سورس ہی بھاگ گیا. تو وہاں پر بھی آپ لوزر فیل کرتے ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ یقین کرتے ہیں. میں نے سنا آج کل موسٹلی صحافی یہ کرتے ہیں, وہ خبراں دیندے نے کہ میں لنگدا جا رہا سی, 2 بندے گلاں کر رہے سی, وہ اودے بارے کر رہے سی, تے او اے گلاں نے تے او اے بندہ ہے, وہ بندہ اے کردا ہے.
یہ خبر نہیں ہے. یہ وہ شہر میں ماسیاں نہیں ہوتی تھیں جو پورا محلہ پھرتی تھیں اور اینڈ پہ آگے خبریں دیتی تھیں, وہ ماسی والا کریکٹر ہو جاتا ہے. تو یہ ماسی والا کریکٹر بھی نہیں ہونا چاہیے صحافی کا. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک خبر آئی ہے, میں اسے کراس چیک کروں, میں اسے چیک کروں, جس کی بارے میں خبر ہے اس سے بھی پوچھوں. صحافت آپ کو یہ آپ کے سکھاتی ہے, جو پڑھ کے آتے ہیں, جس کے بارے میں خبر ہے اس سے بھی پوچھیں کہ آپ کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے اور اس سورس سے آ رہی ہے, فلاں چیز جگہ سے میں نے یہ کیا ہے, تو کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہوگا یار یہ جھوٹ ہے, یہ پھر یہ میں اس کے بارے میں یقین نہیں کرتا. پھر آپ دونوں سائڈ کا ورژن چلاتے ہیں کہ یہ میں تو اپنی سورس سے بڑا کنفرم ہوں, اس نے یہ کہا ہے, لیکن جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے انکار کیا, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ خبر کمپلیٹ ہوتی ہے. اب آزادی اس میں کہاں پر آپ کی حذف ہوتی ہے؟ یا آپ تو مجھے یہ کہیں کہ میں فار ایگزامپل کسی ABCD کو چور کہنا چاہتا ہوں, چور ہے چور ہے چور ہے, یہ تو میں اسے چھیڑنا شروع ہو گیا نا. میں نے پروو تو نہیں کیا کہ وہ چور ہے, میں نے پروو نہیں کیا کہ وہ کچھ ایسی اس نے حرکت کی ہے, لیکن بس میں کہی جا رہا ہوں چور ہے چور ہے چور ہے, تو یہ میں چھیڑ رہا ہوں. میں گلی کے اس شرارتی لڑکے کی طرح, بچے کی طرح ہوں جو بھاگتا ہے پیچھے آوازیں لگاتا ہوا, میں وہ بن گیا ہوں. تو انوائنگ ہو گیا ہوں میں. تو جرنلزم میں اور بینگ اے لٹل نوٹی کڈ ان دا اسٹریٹ فرق ہوتا ہے. تو یہ میں اس میں وہ رکھتا ہوں. میرے خیال سے میں نے جواب پورا دے دیا. تھینک یو. تھینک یو جی. ہوز نیکسٹ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں جی. اچھا, میرا نام ریاض عباس ہے. تو میرا کوشچن ہی ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے اور پریزنٹیشن کا جو اسٹائل ہے وہ وجاد سعید جیسا ملتا ہے, لائک آپ ان کی کاپی کرتے ہیں. تو کیا ان کو جو لگتا ہے وہ سچ ہے یا ان کو غلط لگتا ہے؟ وجاد سعید صاحب ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں, ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں, اینکر رہ چکے ہیں, میرے دوست بھی ہیں, ہم انہیں بیچ برو کہتے ہیں. تو وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ان جیسا ہوں یا میرا اسٹائل ان جیسا ہے, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہم شاید دونوں ایک ہی طرح بولتے ہیں, ایک ہی طرح کرتے ہیں, لیکن میں نے کبھی انہیں کاپی نہیں کیا. لیکن ہو جاتا ہے اگر, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. اگر ہو جاتا ہے تو اٹس نیچرل, دو لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں. مجھے لوگ کئی یہ کہتے ہیں میں کامران شاہد صاحب کا چھوٹا بھائی لگتا ہوں, تو میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں میں اصل میں. تو لیکن میں وہ کہتے ہیں ان کی طرح بولتا ہے, ان کی طرح باتیں کرتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے. اکثر آپ کو ملایا جاتا ہے پرسنالٹی سے کہ یار وہ ایسے, جیسے میں آپ کو کہوں کہ یار آپ تھوڑے مائیکل جیکسن لگتے ہیں, تو اب یہ تو نہیں مطلب کہ آپ مائیکل جیکسن کو کاپی کرتے ہیں. لیکن لگتا بھی میں تو ان کی طرح نہیں لگتا. نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں جی, کہنے میں کیا حرج ہے, میں سوال ہی پوچھ رہا ہوں نا. بالکل ایسی میں بات. لیکن آپ کو کنٹینٹ اور وہ سب کچھ ان سے ملتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یار یہ اب مجھے نہیں پتا یہ اچھی بات ہے بری بات ہے, پر میں کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہوں. ہاں, اگر آپ کو میرے کانٹینٹ پہ اعتراض ہے تو وہ بتائیں کہ آپ کو اس میں کوئی اعتراض. ویسے میں ہاں ٹھیک ہے, اگر ان سے ملتا ہے تو میں خوش ہوں اس بات پہ. السلام علیکم, آئی ایم فائقہ. اچھا, میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈو یو ہیو اینی ریگریٹ ان یور لائف؟ شادی جلدی کر لی ہے شاید, یہ ریگریٹ ہے. ہاں یہ میں نے انٹرویو میں سنا تھا, انہوں نے خود کہا ہے کہ ایک ریگریٹ, ہاں کچھ ایسا بولا. اس وقت وہ تھا, ابھی ڈفرینٹ ہے. ابھی کیا ہے؟ اوکے, ابھی یہ ہے کہ سوشل میڈیا جلدی کیوں نہیں سٹارٹ کیا, لیٹ کیوں ہو گیا, ابھی یہ ریگریٹ ہے. ہاں ویسے کوئی خاص ریگریٹ نہیں ہے. میرے کوئی ریگریٹ ہوتا بھی ہے تو میں جلدی کور کر لیتا ہوں اس کو. یہ نہیں ہوتا یار اس سے بات کیوں کی, اس سے دوستی ہونی نہیں چاہیے. نہیں, یہ بندوں کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں میں. مجھے کوئی پسند ہے تو پسند ہے, نہیں پسند تو وہ فارغ ہے. آئی ڈونٹ کیئر. کوئی پسند ہے تو میرے لیے وہ مطلب لارجر دین لائف ہے. پسند کون ہے؟ بہت سارے لوگ پسند ہیں. آج کل کون پسند ہے؟ کیا لڑکی یا لڑکا؟ لڑکی. میں تو وہ بھی بتا دیں اگر کیا ایسا لڑکا شوق ہے. ہاں مطلب کیا, نہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں پہلے لڑکی کا, میں لڑکی کے معاملے میں بھی حد میں رہتا ہوں. چلے پسند کی حد تک ہوتا ہے نا, کسی کا اسٹائل پسند ہے, کسی کی شکل پسند ہے, کوئی ویسے ہی پسند ہے. لڑکی مطلب فیمس لڑکی جو پسند ہے, ہاں جیسے ہم بھی جانتے ہیں نا. اب آپ کہیں یہ ابھی مجھے میں دیکھ رہا تھا وہ لڑکی اس میں خاتون ہیں, بڑی ماشاءاللہ اچھی ایکٹریس ہیں, بڑی اچھی لگ رہی تھی مجھے. وہ ریڈ سوٹ میں وہ کہیں دے رہی تھی. ہاں درے فشا. ہاں I like her. ہاں she's very beautiful, ماشاءاللہ, very beautiful, بڑی ماشاءاللہ graceful خاتون ہے. اپنی فیلڈ میں آپ کے اپنے چینل میں ہوتا ہے, آپ خوبصورت. ہاں نیوز فیٹرنٹی میں چلے میں پوچھ لیتی ہوں نا کہ چینل نہیں. فضا آپ اتنی پیاری, مطلب آپ کے فضا کون؟ فضا علی. او ہاں فضا علی خوبصورت ہے, لیکن مجھے بہت اچھی ہیں, میری بہت اچھی کولیگ ہے, میری بہت اچھی بات چیت ہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں, لیکن شی از ویری ڈفرینٹ, شی از ڈفرینٹ.
मतलब समटाइम्स आई एम सरप्राइज्ड, मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ा बोल्ड हूँ, वो तो मेरे से भी 10 साल आगे बोल्डनेस में। नहीं, मैं ऐसी अपनी फील्ड में कोई नहीं है ऐसी, अपनी फील्ड में कोई भी नहीं है। आप हैं ना? ओह थैंक यू। मैं क्या मेरे सामने बैठे हैं तो नहीं सबर अब कर लूं, बुरा लगता है बेचारी। नहीं आप हैं, बिल्कुल है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा दुरेफिशा लड़कियों में और लड़कों में? नहीं उसमें आप लड़कों, हाँ पूछते कोई बात। लड़कों में जिसकी पर्सनालिटी से आप इंस्पायर्ड हो कि यार व्हाट अ राइजिंग स्टार, या एक्टर या सिंगर या मॉडल? ये नुमान इजाज साहब। ओह हाँ, इज अ गुड पर्सनालिटी। हाँ, और नुमान इजाज साहब भी, और एक वो और साहब हैं सुहेल अहमद साहब। हाँ, आई लाइक हिम इन सीरियस रोल्स, बहुत शानदार, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ, मैं अक्सर उनकी तरफ जाता भी हूँ तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि सीरियस रोल करने चाहिए उनको। उनका एक ड्रामा था मोती डोगर, उसमें ना मोती की नासिक तेरा सनम कदा, उसके अंदर उन्होंने, जब वो बदमाश होते हैं ना, मोती डोगर बने होते हैं, वो क्या पर्सनालिटी उनकी निकल के आई, ओ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो करना चाहिए सीरियस। ठीक है, खुद आपको एक्टिंग की ऑफर आई? हाँ अभी कुछ अरसा पहले आई, सैयद नूर साहब देके गए, उन्होंने कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें तुम्हें चौधरी असलम का रोल देना चाहते हैं। तो हाँ उन्होंने मुझे रिजेम्बलेंस भी, बाल थोड़े ज्यादा अगर करली कर ले ना, हाँ सही में। तो वो जो उन्होंने कहा था, मुझे पता नहीं, मैं अगर देंगे तो मैं कर लूंगा। आई लव एक्टिंग। हाँ आई लव एक्टिंग। वाओ, तो जितने भी डायरेक्टर्स देख रहे हैं, स्टेज पे काम किया हुआ, मैंने स्टेज किया हुआ। अच्छा, फिर तो जबरदस्त। गवर्नमेंट कॉलेज में भी किया था और BNU में थोड़ा सा किया था, लेकिन मैंने स्टेज किया हुआ। वेरी नाइस, जबरदस्त। डू यू हैव मोर क्वेश्चन? मेरा नाम अलीज़ा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मीडिया से सेंसरशिप को हटा दिया जाए तो वो कौन सा टॉपिक होगा जिस पे आप बात करेंगे? अच्छा, एक सेल्फ सेंसरशिप होती है, मतलब कई जगह मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी बातें ना करूं जो मुझे प्यार करते हैं उनको बुरी लग जाएं, तो इसलिए कुछ चीज़ें सेंसर के अंदर ही अच्छी लगती हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हदों में रहने वाली चीज़ें अच्छी होती हैं, मैं भी हद में रहना पसंद करता हूँ। हदें क्रॉस करना ना मुझे पसंद है, ना मैं इस तरह की चीज़ करता हूँ। सेंसरशिप ख़त्म भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बातें अभी भी यही कर रहा हूँ कि मैं बल्दियात पे बात करना चाहता हूँ, खुल के करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बल्दियात का इलेक्शन क्यों नहीं होने देते, ये बल्दियात के क्यों इतने ख़िलाफ़ हैं, ये सियासतदानों को बल्दियात से प्रॉब्लम क्या है। तो ये सब तमाम चीज़ें मैं उस पर बात करना चाहता हूँ और मैं अभी भी कर सकता हूँ। हाँ, कई जगह पे मुझे वो कदगन लगाते हैं, लेकिन अगर मैं खुल के बोलना चाहूँ तो मैं बल्दियात पे बोलूँगा। ऑलराइट, थैंक यू जी। सोहेल भट्ट साहब, शायरी से भी लगाओ है, लिखते भी हैं शायरी, पोएट्री, राइट? अंग्रेजी में लिखा करते थे किसी दौर में, आजकल भूल जाते हैं, हाफजा कमजोर हो गया। कोई होता है ना पसंदीदा शेर, एक शेर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए फोन पे ही सुना दिया। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए शेर की जरूरत नहीं होती। फिर क्या सुनाते हैं, गाना? क्या नहीं, बातें ही कर लेते हैं। क्या ऐसी बात है जो आप किसी से को अगर इम्प्रेस करना हो, कोई पसंद हो, तो पहली बात क्या करते हैं? कैसे, मतलब कैसे उसको फंसाते कैसे हैं? चलो लेट्स पुट इट दिस वे। नहीं, फंसाता नहीं हूँ, वो खुद ही फंस जाती है। नहीं, वहाँ मतलब खुद ही फंसने वाला वर्ड थोड़ा सा डेरोगेटरी है। आई डोंट टेक इट एज अ गुड वर्ड। फंसाते नहीं है। अगर खुद ही आती है, अप्रोच करती है, हाउ डू यू टॉक टू हर? क्या ऐसा होता है? अप्रोच देखें, हम लोग, एक नेचुरल बात है ये, हम ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। पता नहीं लोग इसके बारे में क्यों बात नहीं करते, इसके बारे में क्यों नहीं कहते, लेकिन इट्स नॉर्मल, ये नेचुरल है कि आपको कोई पसंद आ जाए। आप अपने जवानी में हो, आपको कोई पसंद आ जाए, इट्स नॉट अ बैड थिंग। सिर्फ जवानी में पसंद आ सकता है? बुढ़ापे में तो फिर लोग कहते हैं कि तू बुढ़े वेले तेरी ठरक नहीं मुकती पई। मेरा ख्याल है बुढ़ापे में नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या वजह है? बुढ़ापे में ना, क्योंकि अब आप अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हो रहे होते हैं, तो वो तैयारी करनी चाहिए आपको। अल्लाह तौबा करनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो सारे बस इसी तरह के आपके टाइमली अच्छे लगते हैं। देखें, ये तमाम बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये टाइमली अच्छी लगती हैं। ये जब आप बुजुर्ग हो जाएं तो फिर अच्छी नहीं लगती। तो क्या चीज अट्रैक्ट करती है किसी लड़की में? नहीं, आपने कहा फंसाते कैसे हो? हाँ, अट्रैक्ट तो मैंने कहा मुझे हाथ अच्छे लगते हैं। अच्छा नहीं, हाँ वो ठीक है, हाथों के फिजिकल, उसके अलावा अगर बोलने का स्टाइल, कैलिबर कितना जरूरी है? मुझे प्यार करे बस, प्यार करे। हाँ, मेरे बारे में प्यार सोचे, मुझे देखे और मेरे से प्यार करे बस। अब जितनी भी लड़कियां ये पॉडकास्ट देख रही हैं, पता नहीं कितनी कांटेक्ट कर लें आपको। नहीं, कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। नहीं है? हाँ, आपका नंबर नहीं लिखा हुआ कहीं पर? कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरे पास नंबर तो एक होता भी नहीं है, लेकिन नहीं, देखिए, आप खुद देखते हैं? पीछे पड़ना नहीं चाहिए किसी बंदे के भी, किसी औरत के भी।
پیچھے پڑنے کے میں حق میں نہیں ہوں. زبردستی کی گئی محبت نہیں ہوتی, وہ چول ہوتی ہے, تو چولیں نہیں مارنی چاہیے. آپ کو نا ایک اور انٹرویو میں دیکھ رہی تھی, آپ نے کہا, اور آپ سے پوچھا گیا آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ, تو آپ نے کہا کہ صحیح ہے سب چیزیں, لیکن کتے والی سنسیئرٹی میں اور مرد والی سنسیئرٹی میں فرق ہوتا ہے. ہاں کہا میں نے کہا نہیں, لڑکیاں آج کل لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے کہ سنسیئرٹی کو وہ اس طرح سے تعبیر کرتی ہیں نا کہ جیسے ٹامی پال لیا نا, مطلب آپ کو یہ بھی میری مرضی سے کرنا ہے, وہ بھی نہیں کرنا, ادھر بھی نہیں دیکھنا, وہ کہے سٹ تو آپ سٹ, وہ کہے تو سٹینڈ تو آپ سٹینڈ, وہ کہے تو رول اوور تو آپ رول اوور. نہیں ایسا نہیں ہوتا. پھر بیوی سے بھی ایکسپیکٹ, کتا پالنے میں اور شیر پالنے میں فرق ہوتا ہے. آپ جب اس طرح کی سچویشن میں جاتے ہیں تو آپ کو, میں آپ کی بات, میں میرا ایک سوال ہے, آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ ایک شخص, آپ نے ایک خاتون سے شادی کی, وہ آپ سے پیار کریں بٹ وہ آپ کو اوور پاور نہ کریں یا وہ باس اراؤنڈ نہ کریں کہ یہ کرو وہ کرو ایسے کرو. پیار محبت سے چیزیں ہوتی ہیں, زبردستی کچھ نہیں ہوتا. ہے نا جی, ایک شخصیت ہے نا آپ کی, وہ آپ کی شخصیت کو نہیں دبانا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس حق میں نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی شخصیت کو دبائیں. یس ایبسلیوٹلی. مائنڈ سیٹ وہاں ڈفرینٹ ہے کہ بھائی بیوی نہیں یہ کر سکتی. نہیں میری بیوی مجھے ابھی, میں جب میرا والیٹ ہے نا وہ خالی ہوتا ہے, دن میں بھرا ہوتا ہے, جب اگلے دن نکل کے آتا ہوں تو وہ خالی ہوتا ہے, وہ سب کچھ نکال لیتی ہے, پیسے ویسے سب ختم کر دیتی ہے. وہ جتنی وہ آزاد ہے شاید میں نہیں ہوں, جتنی ارسپانسبل وہ ہے اتنا میں نہیں ہوں. تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. وی آر گڈ فرینڈس, میں اور میری وائف آر گڈ فرینڈس, ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی سمجھتے ہیں. ہاں کیوں نہیں بن سکتے. آپ کیا کرائم پارٹنر بھی اپنی پارٹنر کو بنا سکتے؟ نہیں, وہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو بیوی کو جب دل کی بات بتاؤ تو وہی تانے مارتی ہے اس چیزوں کے. اس وقت تو کہتی ہے میں تمہاری دوست ہوں, بتا دو. جب بتا دو تو پھر اس کے بعد وہی لڑائی میں بتاتی ہے تو تے ہے کیتا سی تو تے ہو. پھر بندہ کہتا ہے میں تجھے بتایا کیوں. پھر میں اسے کہتا, پھر مجھے اگلی دفعہ جب آتی ہے تو مجھے کہتی ہے بتا دو کوئی بات نہیں, میں تمہاری فرینڈ. میں کہتا ہوں نہیں بھائی اب تو کبھی بھی نہیں, تم نے مجھے تب بھی تانا دیا, تم نے میری امی کو بھی بتایا کہ یہ اس طرح کر رہا ہے, تو یہ تو اب تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں, جو چیزیں آپ کو الاؤڈ ہے, فار انسٹنس یو ٹاک ٹو ادر گرلز, کیا ان کو یہ چیزیں الاؤڈ ہے, شی کین ٹاک ٹو ادر گائز؟ دیکھیں یہ ایک بڑا نا, ہاں اوکے, میں سننا چاہتی ہوں. تو میں نے کب روکا, میں نے کب کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو بند کر دیا اور میں نے اس کو کہا, میں نے تو کبھی اس کا فون چیک نہیں کیا, ہاں نہ اس نے کبھی میرا فون چیک کیا. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. دیکھیں رشتہ باندھنے سے نہیں بنتا, رشتہ بنانا پڑتا ہے, رشتہ قائم کرنا پڑتا ہے. آپ اتنے اچھے ہوں, آپ اتنا پیار کریں کہ کوئی دوسرے کی طرف نہ دیکھے, یہ پیار سے بنتے ہیں رشتے. پٹا وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کالر مجھے کوئی خاتون پیار کرے اتنا, مطلب بہت پیار کرے, تو میں بھی کسی کی طرف نہ دیکھوں. تو بیوی پیار نہیں, اب میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں, ہر وقت دیکھتا. یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے اگر کہا کہ مجھے کوئی خوبصورت لگا تو میں اس کو پانے کے چکر میں ہی پڑ گیا ہوں کہ میں نینو اپنا ہی بنانا ہے. دوسری شادی کے بارے میں کیا تھاٹس ہیں؟ اللہ نے نصیب میں لکھی ہوئی تو کر لیں گے. آپ کیا اگر کوئی پسند آئی تو کر لیں گے؟ نصیب کی بات ہے نا, سارے کہتے ہیں جب نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو بیوی کی اجازت کیسے کرنی ہے, نصیب سے بڑی تو نہیں ہو سکتی. نہیں صحیح, آپ کے پاس اگر چوائس ہو کریں گے آپ؟ کوئی بہت اچھا دوست یا ساتھی ملا تو کیوں نہیں. مجھے لگا کہہ رہے ہیں کوئی بہت اچھا رشتہ ہو تو بتائیے گا. نہیں, میں خود ڈھونڈوں گا, رشتہ تو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا, رشتہ تو کبھی بھی کسی کے کہنے پہ نہیں کروں گا. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, اپنی مرضی سے. دیکھیں میں ہنا جی, میری جو جتنی باتیں کی ہیں اس کا کراکس یہی ہے کہ ایک شخصیت کو آزاد رہنا چاہیے. آپ اس دنیا میں آئے ہیں, آپ کسی کے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کو جواب دے نہیں ہیں. جو شخص اپنے رب کو جواب نہیں دے سکتا نا اپنے ایکشن کے اوپر, وہ بیکار شخص ہے. آپ جو ایکشن کرتے ہیں, اور یہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں کہتا ہوں میں اپنے رب کو جواب دینا ہے, میں دے سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں کہ یا اللہ یہ ہوا تھا, یا اللہ یہ, اور میں یا اللہ تو نے جو حد مقرر کی تھی میں اس حد میں رہا تھا, یا اللہ میں اس حد سے باہر نہیں گیا تھا, میں اپنے آپ کو محدود رکھا. میں نے آپ کے آج کے انٹرویو میں مجھے جو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ بھائی لوگ اتنا فیک کرتے ہیں, اتنی چیزیں چھپاتے ہیں, یو آر بلنٹ اینڈ ایٹ لیسٹ یو آر آنیسٹ. میں نے جو پوچھا آپ نے اچھے, ہمارے پاس کتنے مہمان آتے ہیں, سب کچھ شاید کرتے ہیں زندگی میں, لیکن یہاں پر آ کر مفتی منیب الرحمان ہی بن جاتے ہیں. خیر اچھا جی, ہمارا ایک بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. آپ نے بس جلدی جلدی جواب دینا ہے بغیر سوچے, ٹھیک ہے؟ جلدی بغیر سوچے دیا تو ایسی آپ کو سینسر کرنا پڑ جائے گا, گالی گولی نکل جائے گی. یہ ہمارا سوشل میڈیا سو اٹ وڈ ورک. اچھا, آپ جرنلسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ فوجی. لائیو رپورٹنگ کے دوران سب سے فنی ایمبیرسنگ واقعہ کیا ہوا؟ فنی ایمبیرسنگ ایمبیرسنگ تو کچھ بھی نہیں ہوا.
फनी होगा, गिर गए होंगे Okay. कहीं पे, स्लिप हो गए होंगे, ठीक है. ऐसा होता रहता है मेरे साथ. फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश? दुर्फिशा. फेवरेट फीमेल सिंगर? नूरजहां. ओह, आजकल के दौर में. आजकल के दौर में. वेरी नाइस. आजकल के दौर. ओके. किसी सेलिब्रिटी या पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने का मौका मिले तो सबसे पहले किसका नाम लेंगे? इमरान खान. नंबर 2? बस इमरान खान ही. बस इमरान खान. अरे वाह. आपके फोन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप कौन सी है? मेरे फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप एक गेम है, वो एरोज़ वाली. हैं? वो एरोज़ निकाल. गाली हो गई, मुझे लगा कहेंगे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नहीं, स्नैपचैट. मैं वो इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ. अच्छा, ओके. सबसे अभी लास्ट रीसेंट मैसेज किसको किया हुआ है फोन में? पढ़ के सुनाइए. अगर आप सुना सकते हैं. और वो हाँ, गंदा ना हुआ. जानू इंटरव्यू के बाद बात होगी. जिसको मैंने किया, हाँ. अभी तो सारे आए हुए हैं. किया ये आपकी लड़की है अम्बरीन, उसको कमिंग, उसको लिखा है आई एम डाउनस्टेयर्स. अच्छा, ओके. आखिरी मैसेज ये है. लास्ट कॉल किसको की है फोन में? मोहित को. मोहित कौन? मोहित मेरा भाई है, पार्टनर भी है, हमने एक जॉइंट वेंचर भी किया है, प्रोडक्शन हाउस खोला है. मोहित को किया. ओके. फोन में अभी रीसेंट सेल्फी दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, लेते हैं फोन में सेल्फी? हाँ. मैं सेल्फी नहीं लेता, मैंने अपने कार्ड की फोटो ली हुई है. मेरा प्रेस क्लब का कार्ड आया था तो उसकी फोटो ली थी. ओके ओके. ब्रेकिंग न्यूज और डाइट में ज्यादा मुश्किल क्या है? हैं? हाँ. Breaking- एक तो ब्रेकिंग न्यूज आ गई, आपको पता ही नहीं है कुछ, आप बैठे हुए अपने ख्यालों में, ब्रेकिंग न्यूज का आपको कहते हैं यार ये बस अब ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, प्रोड्यूसर कहता है, और एक तरफ आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो ज्यादा मुश्किल क्या है दोनों में से? डाइट फॉलो कर. डाइट फॉलो करना. ओके. अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो सबसे पहला फैसला क्या करेंगे? मुल्क में एक बेहतरीन आजाद बल्दियाती निजाम पैदा करें. अरे वाह. एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाएं तो क्या करेंगे? मैं सो जाऊंगा. ओके. ऑफ कैमरा आप ज्यादा सीरियस हैं या फनी? मैं दोनों पे एक जैसा ही हूँ. एक जैसे हैं. अपनी जिंदगी पर फिल्म बने तो आपका किरदार कौन अदा करे? नुमान इजाज. ओके. फिल्म का टाइटल भी सजेस्ट करें. धुरंधर. लीड रोल में साथ फीमेल एक्ट्रेस कौन होनी चाहिए? यू नो. दुर्फिशा. ओके. क्या किसी ने कभी जर्नलिस्ट की जगह आपको एक्टर समझा? सैयद नूर साहब ने. ओके. आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है? तुर्की, इस्तांबुल. ओके. चाय या कॉफी? दोनों नहीं. दोनों नहीं. अर्ली बर्ड या नाइट आउल? नाइट आउल. नाइट आउल. ओके. ऐसा कोई फनी इंसिडेंट जिसको आज भी याद करके हंसी आ जाती है? ऐसा मतलब हर वक्त ही हंसी आती रहती है, हर वक्त ही कुछ ना कुछ याद आता रहता है. अब मैं शॉर्ट मेमोरी लॉस चल रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस चल रहा है, तो कुछ ऐसा याद नहीं है. हंसी अभी ये आ रही है आपको इंटरव्यू देके, मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ बोल दिया. और पता नहीं क्या क्या कुछ बनेगा, लेकिन फेवरेट कलर? My favorite color, two colors. I love black and white. Okay. That's it. लोकल शॉपिंग कभी लंदन से शॉपिंग की? बहुत ज्यादा की है. अच्छा. लंडा बहुत पसंद है मुझे. लंडा बहुत पसंद. मेरा एक दोस्त है, वो तो एक्सपर्ट है इसमें, ये डॉक्टर है ये लंडे का. Okay. यानी कि इसको चीजें पुकारती हैं. ब्लड टेस्ट के लिए तो तालियां होनी चाहिए यार, मतलब बहुत शुक्रिया. जबरदस्त. अच्छा, फेवरेट परफ्यूम? बिकॉज आपके परफ्यूम्स की भी हमने बड़ी किस्से कहानियां सुनी है कि जहाँ से आप गुजरते हैं वहाँ खुशबुएं होती हैं. मुझे आने से पहले पता है किसी ने बताया. हाँ. अच्छा जी. हाँ. तो फेवरेट परफ्यूम? फेवरेट परफ्यूम मेरा ये डॉल्चे एंड गबाना का किंग है. ओके. डॉल्चे एंड गबाना. अच्छा, लड़कियों में कौन सा पसंद है? लड़कियां? हाँ. लड़कियां पसंद है? नहीं, लड़कियों में कौन सा परफ्यूम, फीमेल परफ्यूम कौन सा? फीमेल परफ्यूम मुझे गुची रश 2 पसंद है. अल्लाह. वो वैसे आना बंद हो गया मुझे लगता है. हाँ भाई, was too good. अच्छा. मैंने अपनी बीवी को भी गिफ्ट किया था. किया था? हाँ. मैंने क्यों पूछा? मुझे पता था कि नॉलेज होगा. लड़कियों की 5 कॉस्मेटिक्स का नाम बताएं. 5 ऐसी चीजें जो लड़कियां यूज करती हैं मेकअप में. लिपस्टिक. ओके. मस्कारा. ओके. ब्लश ऑन. ओके. और क्या है? दांतों पे भी कुछ लगाती हैं? नहीं. नेचुरल होते हैं जिसके होते बस 3 चीजों का पता है. दुपट्टा. ये मेकअप में थोड़ी आता है. बेस, फाउंडेशन, वो पाउडर. ये अलग से चीजें डेप्थ में चली गई हैं. हाँ, लेकिन गुड जॉब. ओके. कोई ऐसी गलती जिस पे पछतावा होता है? बता तो रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पहले आना चाहिए था. 2017 में आई वाज द ओनली वन हु वाज डूइंग द रोड शो.
दाढ़ी रख के क्या माइक पकड़ के जाता था, फिर हर बंदा दाढ़ी रख के माइक पकड़ के और दसो भाजी की हाल है, की हो रहा है, मेरा स्टाइल तक कॉपी कर गए। वही जो जिस तरह मैं ब्लंट होके बोलता था, वो बातें करता था, वही जगह जगह हर जगह नजर आना शुरू हो गया। और मुझे मेरे दोस्त ये सारे मुझे बोलते हैं कि भाई ये तुझे पहले करना चाहिए था। उस वक्त मैं ये कहता था कि भाई हम तो टीवी में काम करते हैं, ये सोशल मीडिया को क्या होना है। मुझे याद है यासिर शामी बैठा हुआ था हमारे साथ और इकरार, हम एक जगह पे बैठे हुए थे, तो यासिर शामी से मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात थी। तो वो मुझे कह रहा था कि मैं आपका शो देखता हूँ, तो मैंने उसको 2-3 उसके क्लिप देखे हुए थे। तो मैं उससे कहा यार तो सोशल मीडिया क्या है, अभी कुछ भी नहीं, मेन स्ट्रीम का दौर है ये। तो उसने मुझे उस वक्त कहा, यासिर शामी ने, उन्होंने कहा भाईजान अगला दौर सोशल मीडिया का है और उस पर जो काम करेगा वही चलेगा। और मैं इकरार से कह रहा हूँ, मैं कहा नहीं यार ये क्या कह रहा है ऐसी फजा। और आज देखें सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन सोशल मीडिया के सार्फिन से जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मुझे एक थोड़ी सी शिकायत है। वो ये है कि ये है आपकी पर्सनल स्पेस में जब आप टीवी के लिए काम करते हैं, वो आपके ड्राइंग रूम में बड़ी स्क्रीन पे लगा होता है, वो चीज़ देते हैं जो आप सब ड्राइंग रूम में बैठ के देख सकें। पर्सनल स्पेस की इंटरटेनमेंट है, यानी कि मैं बेड में घुस के देखूंगा और वहीं पे कमेंट करूंगा, ओए तू तो बड़ा चवल लग रहे हैं। तो मुझे कोई जानता भी नहीं है ना, मेरा नाम भी यहाँ पर पापा की परी होगा या कोई राजपूत होगा, तो मैं यहीं पर बैठ के किसी एक बंदे ने इतनी मेहनत की हो, पता नहीं क्या किया, और मैं जिसको घर में मार भी पड़ी है, कोई सालन भी नहीं दे रहा, कोई मुँह भी नहीं ला रहा, तो बैग लिख रहा है तू बड़ा चवल है। तो मतलब ये क्या हो रहा है? आपकी इतनी स्ट्रगल, और ये कौन बंदा आपको, वो आपके दिल पे लग जाता है कमेंट, आप कहते हैं यार इसने मुझे चवल कह दिया, और आपको वो जानता भी नहीं होगा, आपको उसको आपका पता भी नहीं होगा। तो ये एक चीज़ मुझे सोशल मीडिया की बुरी लगती है कि आपने खुद को बहुत रद्दी कर दिया। फिर जब रद्दी कर देते हैं ना अपने आप को, तो फिर आप टगे टोकरी विकते हैं कि फलां भी जो देख रहा है, फलां भी देख रहा है। तो खुद को एक्सक्लूसिव रखना चाहिए कि मैं ये मेरा मानना था, लेकिन ये मेरी गलती थी। उस एक्सक्लूसिविटी के चक्कर में क्या क्या कुछ हो गया और क्या क्या कुछ निकल गया, और कौन कौन से लोग आगे आगे। फिर मुझे अब आके ये एहसास होता है कि भाई हमने जगह खाली दे दी उनको, हमने उनके मुकाबले पे कंटेंट नहीं दिया, हमने उनके मुकाबले में लोगों को अच्छी इंटरटेनमेंट या अच्छी बात नहीं बताई। बुराई इसलिए बढ़ गई कि अच्छाई खामोश हो गई और शर्मा के छुप गई, इसलिए अच्छाई जो सी है वो दब गई। वरना अच्छाई भी बुराई की तरह ब्लंट होके बोल्ड होके सामने आती, तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं था इसके अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आपने अक्सर पॉडकास्ट में हमें नज़र आते हैं, इंटरव्यूज़ में नज़र आते हैं, ओकाशा गुल, मिनाहिल एंड देन अरिश्मा। तो सबसे अच्छा पॉडकास्ट एक्सपीरियंस किसके साथ था? तीनों के साथ था। रिश्मा इज अ वेरी गुड गर्ल। नहीं, मैं डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, मैं डिप्लोमेटिक तो जवाब देता ही नहीं हूँ, आपको अंदाजा ही नहीं है, मैं तो साफ साफ मुंह पे कहता हूँ। तो फिर एक बताएं, एक नाम। ओकाशा के साथ बहुत अच्छा था। ओकाशा के साथ बहुत अच्छा था। ओके। मौसीकी से कितना लगाव है? कभी गुनगुनाते हैं अकेले बैठ के? गुनगुनाता हूँ, लेकिन अभी गुनगुनाऊंगा तो ये लोग आज आप सुना के जाएंगे, ये नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं सुनूंगी। ये ऐसा मुझे नहीं तो हो म्यूजिक सकता। सोसाइटी, गवर्नमेंट कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी से उन्होंने धक्के दे के निकाला था। वो वाहिद एक सोसाइटी थी जिसमें मैं मेंबर था, उन्होंने मुझे धक्के दे के निकाला, उन्होंने कहा खबरदार तू पौड़ियां चढ़िया। आज ये वो वीडियो जो भी देखेंगे ना सोसाइटी के लोग कहेंगे यार ये हमसे गलती हो गई। कुछ भी गुनगुना दे, कोई पसंदीदा गाना, एनीथिंग। थोड़ा नहीं गुनगुनाती नहीं, मैं कोई शेर सुनाता हूँ। अच्छा, लाहौर के बारे में है। वो कहता है जीवे शहर लाहौर, वाह जीवन एदे जम्मे जाए, वाह वाह। जीवन जेड़े एदी गलियां आए ते भुल गए अपनी टोर, जीवे शहर लाहौर। वाह। तो शहर लाहौर से हमारी जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसको हमेशा वसदा रखे, वसदा रखे। लाहौर के बारे में आपने कुछ पूछा ही नहीं। आई ऑलवेज से टू माय फ्रेंड्स, बिल्कुल इतने इंटरव्यूज में तो आप बता रहे होते हैं, तो मैंने कहा वो ना पूछूं जो हर पॉडकास्ट में बता रहे होते हैं। असल में आपको बात बताऊं, आई क्लेम इट। एक बार से अगले पॉडकास्ट में उसके बारे में बात होनी थी, मुझे अमरीन ने पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ ना कि मतलब लाहौर के बारे में मैं हमेशा वो पंजाबी में असल में मैं लाहौर के बारे में हमेशा एक बात क्लेम करता हूँ कि आई एम लाहौर। अगर आपने लाहौर देखना है, लाहौर मैं हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर की आदतें भी मुझ में हैं। वो कैसे डिफाइन करें? जैसे लाहौर ब्लंट है, लाहौर बोल्ड है, लाहौर कुछ छुपाता नहीं है, लाहौर कुछ रखता नहीं है। मैं जो कुछ मुझे किसी से प्रॉब्लम है ना, लगी लिपटी नहीं करता, मुंह पे वहीं पे देके चला जाता हूँ, घर लेके नहीं जाता कि ये जी मैं उन्हें दिन अब ये बड़ी वो, मैं घर नहीं लेके जाऊंगा। मैं यहीं पे सारा हिसाब किताब क्लियर करके जाऊंगा कि ये ऐसे है और ये इस तरह ही होगा। और लाहौर की ये शान है कि लाहौर शहर में भी, फिर लाहौर शहर वेलकमिंग है, हर किसी को वेलकम करता है, हर किसी को ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करता है। हम लाहौरियों में से किसी ने कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तू कौन है, कित्थों आया है, तासुब नहीं रखा।
دیکھیں نا لاہور شہر میں اگر آپ کو عید پہ پتہ چلتا ہوگا کہ اصل لاہوریے کون ہے جو عید پہ یہاں بچتے ہیں. بالکل بالکل. لاہور نے آپ سے کتنا پیار کیا ہے. ہاں بالکل, مجھ سے تو بہت پیار کیا. تو لاہور از لو, یعنی کہ لاہور کا دوسرا نام لو ہے اور لاہور از زہیب. واہ واہ واہ, بیوٹیفل, بریلینٹ. تھینک یو. کلچر لاہور کا بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. اچھا, اندرون لاہور سے آپ کا تعلق ہے؟ جی, میں شیرا والا گیٹ کرا. ٹھیک ہے آپ کی. میری ریڈ ایجنسی ٹھیک ہوئی تھی جب میں گورنمنٹ کالج گیا تھا. ہاں, کیونکہ گورنمنٹ کالج میں ہمارے جو سارے یار دوست تھے, سجن بیلی تھے, وہ سارے کے سارے بہت اچھی انگریزی بولتے تھے, اردو اچھی بولتے تھے. پھر آہستہ آہستہ لنگوسٹکس کی کلاس وہاں پہ جوائن کی, فنیٹکس اینڈ فنالوجی پڑھی گورنمنٹ کالج میں. ہم جرنلزم کی کلاس پڑھتے تھے, تو تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں میں. BNU میں اینکرنگ اینڈ ہوسٹنگ پڑھاتا بھی رہا ہوں. تو وہ لنگوسٹکس جب سٹارٹ کیا تو اس کی پریکٹس کی, فنالوجی کی, فنیٹکس کی, تو وہ جب وہ بولنا شروع کیا آہستہ آہستہ تو وہ کلیئر ہو گیا. آج کل کے جو ہمارے پاس ہوسٹ ہیں یا جو ہوسٹنگ کر رہے ہیں لوگ, ان کو یہ نو ہاؤ ہے, اتنے بیسکس کا پتہ ہے, پروننسیشن کا وہ خیال رکھتے ہیں, وہ رے اڑے کا خیال رکھتے ہیں اس طرح بولتے ہوئے, یا چلو اگر کیونکہ نیچرل ہے نا. آج کل تو دنیا بھی خیال نہیں رکھتی ہے نا. ہاں, آج کل تو سننے والا بھی خیال نہیں رکھتا. پہلے سننے والے بڑے شائستہ اور ہاں نستعلیق اردو کے بارے میں سوچا کرتے. ابھی آج کل جو سننے والا ہے وہ اس چیز کو بادر نہیں کرتا. جین زی تو بالکل نہیں کرتی. اب جیسے میں ایک ورڈ ہے, میں اکثر کہتا ہوں جونسا. جونسا از ناٹ اے ورڈ, بٹ آئی سے جونسا. اکثر میں مجھے کو مجھے کہتا ہوں, تو مجھے از ناٹ اے ورڈ, میں کہتا ہوں اور وہ چل جاتا. لوگ سن رہے ہیں, بالکل نہیں پتا چلتا. کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک ہے پرابلم ہے. جاتے جاتے ینگ جرنلسٹ جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, بیہائنڈ دا کیمرا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ سے انسپائرڈ ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وٹ میسج؟ دیکھیں ہے نا, میں جو بات میں نے آتے ہی پہلی میں کہی تھی, پہلی لائن وہی آخری ہے, بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. میں آپ کو سچ بتاؤں, نہ زندگی میں آپ پریشان ہوں گے, نہ آپ کو دکھ ہوگا. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک چیز ہے, میں کری جا رہا ہوں, مجھ سے ہو ہی نہیں رہی, کوئی پسند نہیں کر رہا, تو آئی شوڈ بی آنیسٹ ٹو مائی سیلف اینڈ سے ٹو مائی سیلف دیٹ یو کین ناٹ ڈو اٹ. یو ہیو دیٹ کریج ٹو سے اٹ آن یور فیس. آپ شیشے میں کھڑے ہو کے کہیں کہ یار میں نہیں کر سکتا, لوگ مجھے کہیں کہ تو بڑا چنگا ہے, تو ہے کر سکنا ہے. بھائی وہ غلط کہہ رہے ہیں, اس کو کہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یار میں نہیں کر سکتا. یہ میں نے کیا ہے, میں نے اپنے بچپن میں بھی کیا. میرے ڈیڈ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی میڈیکل پڑھ. میڈیکل میں پہلی بار میڈیکل کی میں فیل ہو گیا. میں ڈیڈی کو کہا, میں کہا میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا سارے کہتے ہیں تو دھیان نہیں دیتا. اور میں کہا غلط کہتے ہیں, میں نہیں کر سکتا, میرے سے سائنس نہیں ہونی. آپ مجھے آرٹس پڑھائیں, میں آرٹس کا بندہ ہوں, مجھے آرٹس سمجھ میں آتی ہے, تو آرٹس کروا لیں مجھ سے, میں آرٹس پڑھوں گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں ہوں, تو ڈاکٹر نہیں تھے, انجینئر بن. پھر انہوں نے 2 سال مجھے اس طرح ڈگڑا ہے, لیکن پھر ڈیڈی کے اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. آپ کی میں جو کمیاں ہیں وہ خود کو بھی بتائیں, دوسروں کو بھی بتائیں, تاکہ دوسرے آپ سے وہ نہ جوڑیں, کیا کہتے ہیں نا, ایکسپیکٹیشنز نہ رکھ لیں جو آپ کر نہ سکیں. اب مجھے کوئی کہتا ہے یار یہ گاؤں میں سے کھا کے, یار یہ میں نہیں کر سکتا, میرے سے نہیں ہوگا, کیونکہ تو کر سکنا ہے, تو کوشش کر. کیوں بھائی, میں کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا, ختم ہو گئی بات. آپ کسی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ کر کے دیں, آپ سے ایکسپیکٹیشن جوڑ لیتا ہے, جیسے کوئی بھی کسی بھی رشتے کے اندر, تو اس کو بتائیں کہ یہ میری لمٹس ہیں, یہ میرے تمام حدود ہیں, یہ میری زندگی جینے کے اصول ہیں, میں اس کے اندر رہوں گا. اس میں قبول ہوں تو ٹھیک ہے, اس میں نہیں قبول تو یو کین گو. یار میں تمہیں پکڑا تھوڑی نہ, تو میرے ساتھ کوئی بند تھوڑی نہ گئے ہو, یو مے لیو. ہاں, ہم اپنے طریقے سے جئیں گے, اپنے طریقے سے رہ رہے ہیں, اور اس آنیسٹی کی وجہ سے آپ اپنے اندر سکون میں رہتے ہیں. آپ اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں, خود کو بتائیں, پھر غلطی کر کے بھی بتائیں یار یہ غلط کیا تھا. پھر جب کہتے ہیں نا غلط کیا تھا, پھر آپ سوری کرتے ہیں فوراً, یار آئی ایم سوری, یار یہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے غلط کیا ہے, آئی ایم ویری سوری. کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا, آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر اگر آپ نہیں بولتے, آپ نہیں کہتے, وہ ریگریٹس اور وہ تمام چیزیں جو آپ کے اندر رہ جاتی ہیں, وہ آپ کی پرسنالٹی کو کھا جاتی ہیں. آپ باہر نہیں آ سکتے, آپ نکل نہیں سکتے. آپ سوچتی ہیں میرا, اس لیے تو میرا کوئی کبھی کنٹروورسی اس طرح کی نہیں بنی. کوئی میں کچھ کرتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں میں نے کیا ہے, اور وہ تو کنٹروورسی ان کی بنے جو چھپاتے پھریں, ہاں, جو پرٹینڈ کریں کہ آئی ایم دا کنگ اور ہوں وہ لوزر, تو وہ بڑا غلط ہے. اب اگر میں لوزر ہوں تو میں کہوں گا میں لوزر, یار I'm a loser, I cannot do this. ٹھیک ہے, میرے سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا تم نے, میرے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بتا دوں. ہاں, تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تیرے پیچھے کھڑا, میں ہون جوگا ہے گا, میں کھلوتا رہوں گا, تیری خاطر مار بھی کھا سکنا وا, تو مینوں کہے گا میرے نال کھلو, مار بھی کھا, تیری خاطر کٹ بھی سکنا وا کسے نو, پر جو میں کر سکنا تینوں دستا, اینا میری ہمت ہے, اینی میری کیپیسٹی ہے, ہن اگے دس کی کرنا. کوئی ایسا گیسٹ جس کو انٹرویو کیا اور آپ نے ریگریٹ ہوا ہو کہ یار اس کو کیوں بلا لیا؟
Please بتا دیں. نہیں نہیں, no, I need an answer. نہیں وہ اب اتنا میں نے بلنٹ آپ کو کہہ دیا, اتنا میں نے ہاں لیکن اس کو دکھ لگے گا, میں اس کا اچھا چلے نام وہ لوں پتہ نہیں سنے گا بھی یا نہیں, سن لے گا نا, وہ ہر چیز سنتے ہیں. اب بتاؤ تو کون ہے وہ؟ نہیں وہ پھر برا لگے گا ان کو, ایسی کسی کی دل آزاری ایکٹر ہے کوئی؟ نہیں ایکٹر نہیں ہے. اچھا میں ریگریٹ ہوا تھا کہ کیوں یار کر دیا, زندگی اچھی چل رہی تھی, چلتے ہی رہنے دیتے, کیا فرق تھا, بس وہ ہو گیا, زندگی گزر گئی. اور سوال پوچھے. اچھا اوکے, مومنہ اور چدر کے کیس کو بھی آپ نے وہ ہاں میں نے ان کی بہن کو انٹرویو کیا تھا. کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دیکھیں یہاں پر وہی والی بات جو میری فلسفی ہے, یو کین ناٹ باؤنڈ سم ون, آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے نا. وہ بیچارہ جو ہے نا ثاقب چدر صاحب, میں ان سے ملا ہوں, آئی نو ہم, تو نا وہ ہمارے دوست ہیں علی شفاق صاحب, ان کی بیٹھک میں ہم سارے ملے, سارے ثبوت دکھائے کہ یہ دیکھو اتنے گفٹ دیے, یہ دیکھو اتنا کچھ کیا, وہ کیا. اگر آپ کی چلتی ہے تو چلاؤ, جب ایک لڑکی نے کہہ دیا نو یا لڑکے نے کہہ دیا نو تو اٹ مینز نو, ختم. مطلب یہ نہیں کہ ان میں ٹکی ہو گیا پیچھے مجھے بتاؤ, میں میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں, میں ضدی بچہ بن گیا, وہی نوٹی بوائے. تو نہیں, نوٹی بوائے از ناٹ اے کانسیپٹ. نہیں کا مطلب نہیں, اگلے نے کہہ دیا نہیں تو اپنی بھی سیلف رسپیکٹ ہے نا یار. اگلے نے آپ کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا تو اٹ مینس کہ اب اس کو بھی دروازہ بند کر دو آگے سے, کہ بھائی ختم, انف. ایک آدمی کی شان یہی ہے نا کہ مطلب وہ کرے. لگ رہا ہے آپ کو اس میں نو والی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی. دیکھیں یہ گھر کی ہانڈی تھی جو بیچ چوراہے پھوٹی ہے, اور جب وہ بیچ چوراہے پھوٹی ہے تو سارے لوگ مزے لیں گے, ہر کوئی کریں گے, یہ دونوں کی غلطی ہے. وہ اگر کسی ریلیشن شپ میں تھے یا وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی سیکریسی تھی, اس کو سیکریسی میں رکھتے تو بہتر تھا. اب جب بازار میں بات آئی گئی ہے تو لوگ جتنے منہ اتنی باتیں. جب آپ نے اس ٹاپک کو سڑک پہ رکھ ہی دیا ہے تو وہ بات چیت تو ہوگی اور لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور دونوں غلط اس لیے ہیں اس کے اندر کہ دونوں نے اپنی عزتوں کو خود ہی سڑک کے اوپر لے آئے ہیں. دونوں کی عزت اس میں خراب ہوئی ہے, لڑکی کی تو زیادہ خراب ہوئی ہے. اور ثاقب چدر بھی ایک ایم پی اے ہے, ایک نمائندہ ہے, عوام کا نمائندہ ہے, اور وہ ایک معزز ایوان کا حصہ ہے, تو اس کی عزت بھی خراب ہوئی ہے. اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر زیادہ خراب ہو گئی ہے, کیونکہ یہ ساتھ جڑ جاتی ہے, یہ آپ سے ہٹتی نہیں ہے, یہ داغ ہے ایسا. تو اس لیے جو داغ رفاقت کیا کہتے ہیں, داغ رفاقت ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, داغ رفاقت ہی ہوتا ہے نا, رفاقت مانے دوستی. بہت اچھی ہے, میرا امتحان یہ داغ رفاقت ہے, اس کو دوستی کے ساتھ ہی چھوڑ دینا چاہیے میرے خیال سے. اگر آپ کی نہیں بند رہی, آپ کو کسی قسم آپ کو ایگزٹ کرنا چاہیے, اور اگلے کی بھی عزت اور آنر اس کا خیال رکھنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ہنا جی, آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں کہ آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ, وہ میوچول ہوتا ہے. ہم اب چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ہم اس کو تھوپیں کسی کے اوپر, چاہے وہ آپ کی بیوی ہے, چاہے وہ آپ کی دوست ہے, چاہے وہ کوئی آپ کو پسند ہے, آپ اس کو اس کی مرضی کے مطابق پیار کریں. بالکل. اور پیار یہ ہوتا ہے سیکریفائس کا نام, کہ آپ کسی سے جیسے ٹو وے ہوتا ہے نا, یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو, یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. باقی سب بکواس ہے. اوکے, میں کچھ کانٹینٹ کریٹرز کے نام لوں کہ آپ نے انہیں ایک مشورہ دینا ہے. اوئے ہوئے اس کا نہ لے لیجیے گا بس, جو مجھے پسند نہیں ہے. رجب بٹ کو مجھے پسند پہلے نہیں تھا, پھر آہستہ آہستہ میرا دوست ہے ملک زمان نسیم. جلدی دینا ہے, بس مشورہ دینا ہے. Be respectful with others. Stop being arrogant. Okay, stop being arrogant. Okay, Mr. Patlu. Mr. Patlu is a nice guy. Is a nice guy. Punjabi hai to Bilal Marth is a very good friend. He is representing Punjab. He is representing our culture. اور میں اسے کہوں گا کہ اپنے کلچر کو اور ریپرزینٹ کرو. ٹھیک ہے. اوکے, مان ڈوگر. وہ کون ہے؟ نہیں پتا. اچھا, وہ جو رجب کا کریکٹر ہے, سائڈ کک اس کا, وہ بھی اچھا ہے. سائڈ کک ہی ہے, مین کریکٹر تو نہیں ہے. ہاں, رجب مانڈوگر اس کا دوست ہے. دے آر ویری گڈ فرینڈس. جسٹ اسٹے لوئل ٹو یور فرینڈس, دیٹس اٹ. اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کیا مشورہ دینا؟ ملک زمان کو مشورہ دوں گا کہ کیا, میرا یار ہے, وہ میرا یار غار ہے, اس کو میں کیا مشورہ دوں گا؟ کوئی نہیں, وہ از بیسٹ, از گڈ, از ویری گڈ. علینا عامر صاحبہ, وہ جو ممکری کرتی ہیں یا کیا کرتی ہیں, وہ سنسناہٹ گھبراہٹ میں شو میں بھی آئی, یا آپ ہی کے شو میں بڑا وائرل ہوا تھا. ہاں, شی از اے گڈ گرل. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے. اوکے, انمول نور. انمول نور صاحبہ وہ جو ڈانسر ہیں, اچھا میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں, بہت عقل مند ہیں وہ,
मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। दीदार साहिबा को क्या दीदार साहिबा को मैं देखें, ये बड़े समझदार लोग हैं। आप मेरे से मशवरा, एक बेवकूफ़ से मशवरा दिलवा रही हैं अक्लमंदों को। तो नहीं कर दी ना, मैं आपसे सहाफ़ी है, आप नहीं, मशवरा नहीं, दे सकते हैं। एक बेवकूफ, ह्यूमन, आपका नॉलेज ऑब्वियसली। देखें हर बंदा अपनी तरीके से जिंदगी गुजारा। अब मैं कल आपको कहूँ कि आप हाई पोनी टेल बांध के आया करें, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आप बांध के आएंगी? मैं बांध क्यों? ये मुझे लगेगा कि देखो किसी दूसरे की भी सुन लेनी चाहिए अगर मशवरा नहीं, अच्छा आप बिल्कुल है। नहीं सुनेंगी किसी दूसरे की हाई पोनीटेल। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कहा, इसलिए लोग मशवरे पसंद नहीं करते, ना मशवरे देने वालों को पसंद करते हैं। उनको लगता है कि ये कौन होता है हमारी जिंदगी में। क्रिएटर नहीं पसंद, चलो फिर ये बताओ। वो तो आपको बता दिया, तो नाम भी नहीं ले रहा। कौन? जिसका नाम आपने लिया था और मैंने कहा था आई डोंट लाइक हिम। रेहान तारिक। अच्छा, ओके, सो यू आर कॉलिंग हिम अ कंटेंट क्रिएटर। आप उन्हें जर्नलिस्ट नहीं समझती? नहीं, He's not a journalist? I don't know, I don't care, I don't know। अच्छा, एक चैनल में फिर काम करना मुश्किल नहीं हो जाता? कैसे? वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे कब गुजरते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, मतलब कोई आपके लिए। मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं उसको, मतलब वो है ही नहीं यहाँ पे मेरे लिए। मेरा मशीनरी ऐसे चलती है। कंटेंट क्रिएटर में कोई होगा, मतलब नाम बताएंगे? रेहान तारिक कोई कंटेंट क्रिएटर कैटेगरी में डाल के डब्बा बंद कर दिया आपने। चलें, ठीक हो गया, ओके। जन्नत मिर्जा। अच्छा, क्या मशवरा दो? मशवरा दिलवाना आपने इतने भाई, वो बड़े। अरिश्मा को मशवरा दूंगा कि बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। ओके, अरिश्मा को। ओकाशा गुल को मैं दूंगा कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं और ऐसे ही करती रहें, क्योंकि हमें पंजाबी बोलने वाली खवातीन और चाहिए। ओके। हिना नियाज़ी को मशवरा दूंगा कि यू आर वेरी प्रिटी, स्टे हैप्पी, और अपनी इस हैप्पीनेस को हमेशा अपने पास रखें। थैंक यू। अरमला हसन को क्या मशवरा? अरमला हसन वाज माय, मतलब आपको पता है वो जब हमने लाहौर न्यूज़ में, मैं डायरेक्टर प्रोग्रामिंग था, तो हमने उसको वहाँ पे रखा था एज अ मॉर्निंग शो होस्ट। जी, बिल्कुल। तो शी इज़ अ वेरी गुड कॉलीग, मेरी भाभी भी है। उसके जो हस्बैंड है हारिस इकबाल साहब, वो मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, ही इज़ लाइक अ ब्रदर। तो अरमला हसन को मैं ये कहूँगा कि अपने हस्बैंड से प्यार करें। ओके, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ओवर, और इतना अच्छा लगा। बहुत अरसे बाद किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो बहुत ऑनेस्ट हैं, जो बहुत ब्लंट हैं। कुछ चीज़ों में एतराज़ ज़रूर हो सकता है बीइंग अ वुमन, मुझे मतलब वो मेरा एक अपना ओपिनियन है। किस पे है वैसे, बाय द वे? लड़कियां रोज पसंद आने वाली बात पे, आई डोंट नो, मगर हम इस पे बात नहीं करेंगे। दैट्स योर लाइफ एंड आई हैव नो राइट ओवर योर लाइफ। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लोग पता नहीं क्या समझेंगे, मैं रास्पुटीन ना कह दे मुझे। नहीं, वो लोग मुझे, हाँ, बात मुझे अच्छी बात ये लगी, ये तो ऑनेस्टली इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके और आपको जान के। ऑब्वियसली हम किसी और एंगल से देख रहे होते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ होता है एक शख्स के बारे में। जब तक आप मिलते नहीं हैं, आप इंटरव्यू नहीं करते, आपका परसेप्शन चेंज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। परसेप्शन, आज मेरा परसेप्शन बड़ा तब्दील हुआ है। क्या है परसेप्शन आप? बहुत ऑनेस्ट, बहुत ब्लंट एंड वेरी लॉयल टू योर प्रोफेशन। एंड द बेस्ट, जो ऑनेस्टी की आपने बात की ना इंटरव्यू में, वो पूरे इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट भी की। तो ये जो आपने वर्ड्स आपने कहे, यू स्टैंड बाय योर वर्ड्स, ये बहुत बड़ी बात है एक मर्द के लिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एज वेल एंड थैंक यू फॉर नो सवाल। थैंक यू सो मच जोहेब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।